बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। और मौसम के खैर में क्या बात करूँ, मौसम का पिछले हफ्ते भी जिक्र कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अब थोड़ी थोड़ी गर्मी महसूस होने लगी है। सो मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ मौजूद हैं हाजिर जनाब अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि जी आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इस उम्मीद के साथ ही। और देखिए, जब हम आपसे कुछ देर के लिए दूर जाते हैं, कुछ वक्त के लिए, तो हम ये कह के जाते हैं कि आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो। ये तो ज़ाहिर शर्त है। और इसके साथ साथ क्योंकि ओवर द वीकेंड काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं जिनकी हमें ख़बर होती है उस वक्त जब वो हो चुके होते हैं, जो जिनकी एक्सपेक्टेशंस हमें नहीं होती कि ऐसा भी हो जाएगा। तो काफ़ी हैपनिंग वीकेंड रहा ये। ऐसा क्यों हो रहा है? पिछले कई टाइम से मैं देख रही हूँ कि जो वीकेंड है ये बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो रहा है। हमें पता होता है कि अब ये इवेंट होना है, सैटरडे को ये होना है, संडे को, के बहुत सारी इवेंट्स जो हैं पहले से अनाउंस कर दिए जाते हैं। लेकिन जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, जो इवन कि हमारी कंट्री में भी अगर हम बात करें, एहतजाज, ये सारी चीज़ें हो रही थी, ये भी देखें। लेकिन हम ख़ास तौर पर अगर इस वक्त फोकस करें कि जो इसराइल की बर्बरियत है उसका फैलाव कितना ज़्यादा हो गया, तो एक बड़ी अहम शख्सियत हसन नसरुल्लाह, उनकी शहादत का वाक़या एकदम सबको उसने चौंका दिया। बिकॉज इसराइल के पास अब जिस तरह की वेपन्स टेक्नोलॉजी आ गई है, उसका इजहार हमने देखा जब इस्माइल हानिया की शहादत हुई। लोगों को अंदाज़ा नहीं था क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल गेस्ट थे। वो गेस्ट हाउस में जिस तरीके से उनको निशाना बनाया गया, और अभी भी बताया जा रहा है कि वो 6 मंजिला इमारत के नीचे जो बंकर बना हुआ था उसके अंदर थे, वहाँ पर छुपे हुए थे और वहाँ पर उन्हें निशाना। बेसिकली आप ये चीज़ समझिए कि दैट वाज ऑन द कार्ड्स इन द सेंस कि जब उन्होंने कम्युनिकेशन के सेटअप को तबाह किया था, यानी कि जब आप बात करने से, राब्ता करने से दूर हो जाएं, आप एक बंदे पे शक करना शुरू हो जाएं कि इसका फ़ोन भी टैप हो रहा होगा, इसका पेजर भी हो सकता है इन्फेक्टेड हो या कोई ना कोई मसाइल, तो उस वक्त आपकी हरकत लिमिटेड हो जाती है। अब यहाँ पर ये जो हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था, जिस तरह के इलाके में था, आप ये देखिए कि ये जो बंकर बस्टर टेक्नोलॉजी है ये अमेरिकन यूज़ की गई है। और ये बंकर बस्टर बम्स बेसिकली बॉम्ब में होते हैं, ये 4 मीटर से लेकर 30 मीटर तक कंक्रीट के अंदर जाकर पेनिट्रेट करके फिर उसके बाद उनके अंदर एक डिलेड फ्यूज़ होता है जिसकी मदद से डेटोनेट करते हैं। और आप ये सोचिए कि इसराइल के जो तैयारे थे F-15s, उन्होंने वहाँ पर मौजूद रहकर मुसलसल एक ही मुकाम पर, बिकॉज दे हैड द ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी कि उनकी जो 6 या 7 अमान से लेके, फिर शिनबेट से लेके, फिर मोसाद से लेके बाकी जो मुख्तलिफ यूनिट्स हैं उनके जो काम कर रहे थे, दे मेड श्योर कि दे टारगेटेड द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। और आप ये देखिए, अंदाज़ा कीजिए कि ये सिलसिला शुरू हुआ था इस्माइल हानिया साहब की शहादत से, बल्कि उसके से पहले आई वुड रिलेट दैट टू इब्राहिम रईसी साहब की शहादत से, बिकॉज वो कहा गया कि जी मिस्टीरियसली वो हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। इंटरेस्टिंगली इस्माइल हानिया की शहादत के बाद, इवेंट के बाद जो एक तहकीकात होनी थी, इन्वेस्टिगेशन आनी थी, वो भी अभी तक मंजर आम पर नहीं आई हैं। अब हिजबुल्लाह हमास के साथ जो हुआ, हिजबुल्लाह के साथ हुआ। अब सवाल ये है कि आगे व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि एक जो स्ट्रीक चल रही है इसराइल की, Who's next on the list? फतोहात की, मैं कहूँगी फतोहात की जो इसराइल की जो स्ट्रीक चल रही है, आई डोंट थिंक सो कि उसको वो किसी तरीके से रोकने की कोशिश करेगा। क्योंकि भाई हमें ही बताया जाता है ग्रेटर इसराइल का एक ख्वाब है उनका। अब यमन की साहिली इलाके की बात कर लें, आप बैरूत की बात कर लें, जिस तरीके से बैरूत में 24 घंटे में मुख्तलिफ मकामात पर, जिन्हें कहा जा रहा है हिजबुल्लाह के ठिकाने, उन्हें निशाना बनाया गया है, वहाँ पे जो शहादतें हुई हैं, तो हिजबुल्लाह की जो इस वक्त स्ट्रेंथ है उस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। दूसरे अशफाक, आपने खुद बताया कि जिस तरह की टेक्नोलॉजी एक साइड पर है, दूसरी तरह की टेक्नोलॉजी एक तरफ बहुत एडवांस्ड है, एक तरफ आप देख लें, और इसके साथ साथ एक और सिलसिला भी है। आई ऑलवेज स्पोक अबाउट दिस, जिस तरीके से इस्माइल हानिया को शहीद किया गया, ऐसा नहीं हो सकता। ईरान को ज़ाहिर इस मामले पे देखना होगा। बाकी जो हिजबुल्लाह की साइड पे, अब लेबनान में भी हर कोई हसन नसरुल्लाह साहब के फेवर में नहीं था। ज़ाहिर है कि उनकी जो हिजबुल्लाह तंजीम थी वो अस्करी लिहाज से लेबनान की आर्मी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो एक फैक्टर ये है कि वहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो चाहते होंगे कि वो ना रहें। इसी तरीके से इस्माइल हानिया साहब जब ईरान में गए तो वहाँ पर मुमकिन तौर पर ऐसे मोल्स हर जगह मौजूद रहते हैं। तो विद इन द रैंक्स
ان لوگوں کو یہ سرچ کرنا ہوگا کہ کہیں کوئی میر جعفر یا میر صادق تو نہیں جو ان کی ویئر اباؤٹس کے بارے میں پتہ دے رہا ہے. اور ایون کہ جو بین الاقوامی تجزیہ کار ہیں جو ساری سچویشن پہ تبصرہ کر رہے ہیں, وہ جو پیجر والا واقعہ ہوا ہے وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ جو سپلائی چین حملہ یہ کہلاتا ہے, اور یہ سب سے بڑا ابھی تک اپنی نوعیت کا واقعہ ہے, اور اس کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ سافٹ ویئر میں تو کچھ گڑبڑ کر سکتے ہیں, ہارڈ ویئر میں اس طرح سے ہارڈ ویئر میں گڑبڑ کرنا, کیونکہ اس میں ایک تیسرے ملک انوالو ہوتا ہے, یہ ایک بہت بڑا آپریشن ہے, اور اس وجہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ موساد کا ہی آپریشن ہو سکتا ہے. چلیں جی, اب ایک اور چیز ہے, کیونکہ اس کے اندر زیادہ تر لوگ جن کے پاس پیجر پھٹے وہ حزب اللہ کے ہی ورکرز تھے موسٹلی. اچھا, اب ہوا یہ ہے کہ لبنان پہ چونکہ بیروت پہ جنگ کے بادل چھا چکے ہیں, تو ایسے میں ہر کوئی پریشان ہے اپنے شہریوں کی جان و مال کے لیے, حفاظت کے لیے. تو ایسے میں ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے محصور پاکستانیوں کی سہولت کے لیے کوششیں جاری. اس حوالے سے رابطہ نمبر دیے گئے ہیں, کرائسس مینجمنٹ سیل یونٹ فعال کر دیا گیا ہے. اس کا جو نمبر ہے وہ یہ ہے کہ 05192078887, یعنی کہ یہ پاکستان کا نمبر ہے, یہاں پر آپ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ cmul@mofa.gov.pk پر ای میل بھی کر سکتے ہیں. اور پھر بیروت میں جو رابطہ کرنا چاہیں پاکستانی سفارت خانے سے, ان کے لیے نمبر ہیں 0096181669488. یہ آپ ٹیلی ویژن اسکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں. بھائی وہ آگے والا بھی نمبر چلا دیجیے گا, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو نمبر ہے 0096181814140. تو دونوں نمبرز جو ہیں, بلکہ 3 نمبرز ہیں, ایک پاکستان کا ہے, پھر ای میل ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ای میل بھی آ گیا جی. اور پھر اس کے ساتھ ایڈریس پر, چاہے وہ ای میل ایڈریس ہو, چاہے وہ فون نمبر ہو یا لینڈ لائن نمبرز ہوں, آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی سچویشن سے آگاہ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں یو این میں مختلف ممالک کے سربراہان مملکت موجود ہیں. باقاعدہ وہاں پر ہر ایشو پہ, ہر ٹاپک پہ, انوائرمنٹ ہو, امن و امان ہو, تمام چیزوں پر بات ہو رہی ہے. فلسطین کا مسئلہ بھی ہائی لائٹ ہو رہا ہے. اچھا, یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ رائٹرز یہ بتاتا ہے کہ جو میڈیکل ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو میت ہے حسن نصر اللہ کی, ان پر ظاہری کوئی زخم نہیں ہے, اور خاص طور پہ دیگر جو رہنما ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے. تو بات کر لیتے ہیں. جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سفیر ہیں, اور ہمارے ساتھ اگر مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اکثر ہم ان سے رابطہ کر کے تھوڑی سی رہنمائی چاہتے ہیں. جمیل صاحب بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ فرمائیے گا, آئیڈ سے میرا اوپینین یہ تھا کہ دیٹ واز آن دا کارڈز. جس طریقے سے ایک محاذ بدلا تھا, جس طریقے سے اسماعیل ہانیہ صاحب کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیجر اٹیک کر کے حزب اللہ کی کمیونیکیشن سکلز کو مفلوج کیا گیا. جب آپ رابطہ ہی نہیں کر پائیں گے, میں اور آپ اس وقت بات کر رہے ہیں, اور اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا اگلا سوال کیا ہوگا تو آپ جواب نہیں دے پائیں گے. اسی طریقے سے حزب اللہ کی کیپیسٹی, یعنی کہ دے مووڈ رولڈ بیک فرام اسمارٹ فونز ٹو دا اولڈ ٹیکنالوجی, اینڈ یٹ اٹ بیک فائرڈ بیکاز دا اسرائیلیز ور ریڈی فار اٹ. دا انٹیلیجنس دے ہیو, پھر ہیومن انٹیلیجنس دے ہیو, جو ان کے یونٹس ہیں. آئی مین واٹس نیکسٹ فار اسرائیل؟ اسرائیل نے تو اپنے عزائم کا اظہار 1897 میں کر دیا تھا, اور ابھی صدف نے بھی بات کی گریٹر اسرائیل کی. تو اس وقت سے انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا. آہستہ آہستہ 48 میں انہوں نے جو پہلا ہدف اپنا حاصل کرنا تھا فلسطین میں 530 بستیوں کو مسمار کر کے اور لاکھوں لوگوں کو وہاں سے برباد کر کے اور دھکیل دیا. آپ نے اس خطے میں فلسطین کے خطے کو سپیڑ دیا, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ 67 میں مزید قبضہ کر لیا. تو گریٹر اسرائیل تو یہی ہوتا ہے نا. اب لبنان پہ ان کی گراؤنڈ فورسز کو انہوں نے تیار کیا ہوا ہے, اور ان کی جو نیت میں میں تو سمجھتا ہوں وہ جیسے بہت سارے تجزیہ نگار وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اسرائیل کے عزائم کا کیا مقصد ہے اور کیوں یہ بڑھاوا مل رہا ہے. اور اس کے لیے اسرائیل نے, چاہے وہ موساد ہو یا امریکہ ہو یا ویسٹ کے تمام کنٹریز ہوں, اس کی سپورٹ حاصل کی ہوئی ہے. ابھی سے نہیں, کافی عرصہ سے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسرائیل از ویسٹ اینڈ ویسٹ از اسرائیل. یہی وجہ ہے کیونکہ امریکہ کی سپورٹ ہے. اور اب خطرناک موڑ تو پہلے بھی تھا, اب اس سے مزید خطرناک یہ ہو گیا کہ 92 میں 1992 میں جب موسوی صاحب جو اس وقت کے سیکرٹری جنرل تھے حماس کے, ان کو اسیسینیٹ, اس کے بعد ابھی حزب اللہ نصر اللہ صاحب کر لیا, ہانیہ صاحب کا آپ نے ذکر کیا. اسی طریقے سے کئی 1 بائی 1 وہ ایک ایک کر کے. اور ابھی بھی کیا ہو رہا ہے, اس دن جو بسٹر بم مار کے, اور وہ بسٹر بم ایسا ہے کہ جدید ترین سوفسٹیکیٹڈ, اس سے پہلے سوفسٹیکیٹڈ حملہ اس قسم کا جس میں پیجر کا ذکر کیا آپ نے, اور باقی جو سوفسٹیکیشن آ رہی ہے, اس سے پہلے لبنان میں
یہ دیکھا نہیں گیا. کافی جنگیں ہوئی لبنان میں, پاسی میں بھی ہوئی, 2006 میں بھی کافی جنگیں ہوئی, لیکن ایسا دیکھا نہیں کیا. آپ کی اسی بات میں تھوڑا سا ایڈ آن کرنا چاہوں گی. بڑا سوال ہم اٹھاتے ہیں, مسلم امہ کی خاموشی, کیوں چپ ہیں, کیوں جواب نہیں دیتے. یہاں پہ مسئلہ جواب کا نہیں ہے, یہاں پہ یہ خاموشی اس بات کی بھی عکاسی کر رہی ہے کہ مسلم امہ کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو ویسٹ کے پاس ہے, جو اسرائیل کے پاس ہے, جس طرح کی حمایت امریکہ کی اسرائیل کو حاصل ہے. اس کا اظہار جس طریقے سے اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی, جس طریقے سے سپلائی چین حملہ کر کے پیجر کو نشانہ بنا کے ان کے ذریعے انہوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے لوگوں کو نقصان پہنچایا, اب جس طریقے سے حسن نصر اللہ ملک کی شہادت ہوئی ہے, تو ایک بڑا واضح ڈیفرنس ہے. یہ خاموشی اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ they know کہ we do not have that kind of capacity which Israel has. Absolutely. In fact, they know our capacity and they know how united we are. OIC کا ان کو پتا ہے کہ کس طرح انہوں نے قابو کیا ہوا ہے OIC کا. یعنی کیونکہ OIC کے تمام سربراہان کو تو انہوں نے اس طرح کر دیا ہے کہ وہ ڈرے سے سہمے سے, تو وہ تو OIC کے چارٹر میں جو چیزیں دی ہوئی ہیں اور OIC کی جو بنائی گئی تھی اس میں وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے 8ویں چیپٹر کے تحت بنائی گئی تھی, اور اس کی اپنے ہی OIC چارٹر پر عمل نہیں کر پا رہا ہے. فلسطین سر فہرست ہے OIC کے چارٹر میں, اس کے پریمبل میں دیا ہوا ہے, اس کے آرٹیکل 18 میں دیا ہوا ہے کہ فلسطین کی کس طرح سپورٹ کی جائے گی, اور جہاں بھی مسلم امہ کو پرابلم ہوگی وہاں کس طرح سب مل کے. اب یہاں تو بیان دینے کے بھی قابل نہیں رہے. میں تو تعجب کر رہا ہوں کہ ایران نے جو بیان دیا ہے انہوں نے صرف 5 days مارننگ کا دیا ہے, اور تعجب اس میں زیادہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ جس طریقے کی بحری بیڑے لگا دیے گئے ہیں, امریکہ نے چاروں طرف سے اپنی ڈپلائمنٹ کر دی ہے, اور امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کا ڈیفنس ہم کریں گے. میں بیسیکلی ایک چیز یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, پہلے تو ہم بات کرتے تھے کور تھا, یعنی کہ آپ سوچئے کہ یہ سارا سلسلہ شروع کب ہوا, جب قاسم سلیمانی صاحب کو عراق میں ٹارگٹ کیا گیا. You remember that he was the head of all this. 20 میں ٹارگٹ کیا گیا, پھر اس کے بعد سے لے کے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ اسرائیل نے جو کام امریکہ نے شروع کیا وہ اسرائیل نے چن کے اس کو آگے منطقی انجام تک پہنچایا. اب سلسلہ کیا ہے؟ پہلے ممالک کی جنگیں ہوتی تھیں, یعنی کہ 2 فورسز بارڈر پر موجود ہیں, تو آپ نے جناب ان لوگوں کو کراس کر کے جا کے اندر کسی ہائی ویلیو ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ہے. اب انہوں نے وارفیئر کا ڈائمنشنز ہی چینج کر دی ہیں, یعنی کہ یو جسٹ گو اینڈ ٹارگٹ دی ایلیٹ پرسن دیٹ یو وانٹ ٹو ٹارگٹ, باقی جنگ کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اب ایوری بڈی از گون ٹو دی ہائیڈنگ. افغانستان میں جنگ ہوئی, اڈے مانگے گئے, جی اب وہ ضرورت ہی نہیں ہے. آپ تو یہ ہے کہ پریسائز وہ جو بامبنگ کے ذریعے, میں تو وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ یہ کس طریقے سے ہٹ کیا, آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بنکر بسٹرز تو 1980s سے چل رہے ہیں, اور ان کو پراپرلی اور ایک سمپل میتھ کے ذریعے انہوں نے ان کو ہٹ کیا. یہ نہیں ہے کہ دے وانٹڈ سم سپیریئر, وہی F-15 اسٹارم کیٹس انہوں نے یوز کیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہی جگہ پر بم برساتے رہے, بیکاز دے نیو کہ وہ نیچے ہیں, کتنا چھپیں گے, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. یہ 200 فٹ تک جا کے, زمین میں 200 فٹ تک جا کے ہٹ کر سکتے ہیں یہ جو تازہ ترین ان کے بنکر بسٹرز ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ ابھی مسئلہ ایک دوسرا سامنے بڑا نظر آ رہا ہے کہ اس کے بعد کا ہدف مجھے ایران نظر آ رہا ہے, اور ایران کا کوئی پہلی کوئی نئی خبر نہیں ہے. یہ اسرائیل کئی دفعہ کہہ چکا ہے, اور جنرل اسمبلی میں اسرائیل کے پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کے یہ اس بات کا ذکر کر دیا کہ اصل میں ایران ہی پرابلم ہے, اور انہوں نے اشارہ دے دیا کہ اسی کو نیوٹرلائز کرنا پڑے گا ایران کو. تو اب اگلا ہدف یہ معلوم ہو رہا ہے, اور آپ دیکھیں کہ ایران نے صرف 5 days مارننگ کا کہا ہے. ایران نے فوراً کوئی ری ایکشن نہیں دیا ہے, اور وہ اس لیے نہیں دیا ہے کہ ایران کو پتہ ہے کہ اس وقت جتنے بحری بیڑے اور جتنے ساز و سامان پوری امریکہ کا لگا ہوا ہے, اس کا مقابلہ کرنا تقریباً ناممکن ہے. لیکن تو آپ کو کیا لگتا ہے اب آپشنز کیا ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب؟ ہم جاننا چاہیں گے ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں, کیونکہ اس نے تو اپنی پراکسی وارز کے ذریعے کوشش کی تھی کہ وہ کنٹرول کر سکے ان چیزوں کو, لیکن ایک ایک کر کے جو ہیڈز تھے ان کو القدس فورس کے ہوں یا ادھر ادھر جو دوسرے لوگ ہوں, ان کو کی پوسٹ پہ لوگ ہوں, ان کو ٹارگٹ کر دیا گیا. حماس کے سربراہ کو ٹارگٹ کر دیا گیا, حزب اللہ کے سربراہ کو ٹارگٹ کر دیا گیا. اب ایران اس سچویشن میں کیا کرے؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اپنے رینکس میں بھی دیکھنا ہوگا القدس فورس کے رینکس میں یا باقی لوگوں میں, کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مولز موجود ہیں جو آگے خبریں پہنچاتے ہوں. دیٹس ناٹ ویری ان کامن.
वो तो बहुत मुश्किल काम है ना, वो तो ज़ाहिर है देखते ही रहते हैं और अब भी देखते हैं और आइंदा भी देखेंगे, ये तमाम ममालिक देखेंगे। आप देखें ये तंजीमें हैं और अब जो आगे मंजरनामा नज़र आ रहा है वो पहले आपने बूबी ट्रैप की वारफेयर तो देख ली जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, लेकिन कौन देखता है क़वानीन को? यहाँ इजराइल के आगे तो इंटरनेशनल कानून कुछ भी नहीं है। बूबी ट्रैप का सिलसिला शुरू हो गया। अगला मंजरनामा जो नज़र आ रहा है इसके बाद जो कि कुछ ममालिक, ये पड़ोसी ममालिक, रीजनल कंट्रीज, वो इस चीज़ के बिल्कुल काबिल हैं कि वो नैनो रोबोट्स की तरफ आ जाए और नैनो रोबोट्स अगर आ गए उस तरफ तो वो मच्छर से भी इंसान की मौत हो जाती है और ये आगे जाके टेक्नोलॉजीज कुछ कंट्रीज के पास हमारे है। दूसरा इसमें एक खतरनाक मोड़ जो नजर आ रहा है जिसपे महसूस होता है कि इजराइल कहीं हमला न कर दे ईरान पर, जो कि उसने उसके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कोई हमारी तजिया नहीं है। तो अगर वो पहले भी जब न्यूक्लियर रिकॉर्ड की बात हो रही थी तो इजराइल इंसिस्ट कर रहा था कि रिकॉर्ड मत करो, इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अब ईरान की इनरिचमेंट 60% तक पहुंच गई है। दुनिया के वेस्ट के जितने भी कंट्री हैं उनको पता है कि ये हफ्तों की बात है कि वो न्यूक्लियर वेपन को हासिल कर सकता है, बना सकता है। तो उस सूरत में टाइम बड़ा कम है। उस टाइम के अंदर अगर ये OIC कंट्रीज और दुनिया ने कुछ न किया तो ये बार बड़ी फैल जाएगी, फैल सकती है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं डॉक्टर जमील अहमद खान, थैंक यू सो मच हमारे साथ थे। और ये जो और जिसकी बात करें ना, एक बड़ा अब हम सुनते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुआहदा हो गया था तमाम ममालिक में, फिर नेटो बनी और दीगर तंजीमें बनी, लेकिन अब तीसरी वॉर के पता नहीं क्या असरात होंगे, खुदा न खास्ता कहीं ये इसका पेशगमान। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि जो इस वक्त आई एम श्योर कि जो मंजर देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर रशिया देख रहा है, चाइना देख रहा है, तो दे ऑल बी वेरी कंसर्न कि अगर इजराइल की ये रीच है तो फिर इट मीन्स कि अमेरिका की रीच भी यही है। तो आप ये सोचिए कि अपने लिए वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो ये चीज़ ये है कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी जो इजराइल की है वो ईरान या फिर अरब मुल्कों तक ही महदूद रहेगी, और अगर ईरान के इजराइल के पास है तो फिर अमेरिका के पास है। देखिए ना, अगर खुदा न खास्ता जैसे डॉक्टर जमील कह रहे हैं कि ईरान नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, तो ईरान का मतलब है कि अमेरिका भी इसमें कूदेगा और दीगर ममालिक भी। और नैनो बोट्स, आप ये देखिए कि किसी को प्रिसाइज हिटिंग, प्रिसाइज असैसिनेशन। चलें जी, अब ज़रा हम इंटरनेशनल इश्यूज से, क्योंकि ये तो ऐसी अपडेट्स हैं जिस पर हम बात करते ही रहेंगे, अपने मुल्क में वापस आते हैं। और हमारी सियासत में भी एक जो आईनी तरमीम है, 26वीं आईनी तरमीम, उसको लेकर हम देख रहे हैं एक हफ्ता गुजरा, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, इसकी बाज़गश्त जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि ये आईनी तरमीम होनी है, हुकूमत ये कहती है। और इसके लिए हम मौलाना फजल रहमान बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि अगर वो उस दिन मान जाते, उस दिन वो आ जाते, हिस्सा बन जाते वोटिंग के अमल का, तो आज इस तरमीम को हम अमली जामा से पहनाया जा रहा होता है। लेकिन मौलाना साहब ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने सवाल उठा दिया है इस हुकूमत के मैंडेट पर। वो ये कहते हैं कि इस हुकूमत का मैंडेट जाली है और जाली मैंडेट पर आप आईनी तरमीम, बड़ी तरमीम नहीं कर सकते हैं। प्लस मौलाना साहब ने एक स्टेप आगे बढ़ के नए इलेक्शन की भी बात कर दी। हाँ जी, और उन्होंने कहा कि हुकूमत सियासी मकासद के लिए इतनी बड़ी तरमीम की तरफ जा रही है और जाली पार्लियामेंट से ये तरमीम कराना बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। फिर साथ ही साथ कहते हैं कि देखते हैं कि पीपल्स पार्टी कैसा आईनी मुसवदा लाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजीद क्या कहा, सर देखिए। अब मौलाना अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं तो हुकूमत के हल्के भी जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो भी अपने आप में एक बड़े अनोखे बयान है। तारिक फजल चौधरी साहब ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में बात कर रहे थे और कहते हैं जब मौलाना साहब ने इनकार किया है आईनी तरमीम से तो हमारे पास प्लान बी भी है, और प्लान बी ये होगा कि फिर हम मौलाना साहब के वोटों के मोहताज नहीं रहेंगे। दादी हैं, काबिल एहतराम है, ये सदर रहे हैं, हमारी हतुल इम्कान कोशिश ये है मौलाना साहब हमें ज्वाइन करें, गवर्नमेंट को ज्वाइन करें, ऐसे से पहले वो हमारे साथ चलते रहे हैं। ये खुशाइंद होगा सिस्टम के लिए, पार्लियामेंट के लिए। बाकी अगर मौलाना साहब ने जो एक मुमकिन या कई अमेंडमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर उसमें उन्होंने अक्सर तो प्लान बी के ऊपर अमल होगा। प्लान बी तैयार है? बिल्कुल जी, हर वक्त गवर्नमेंट के पास और वो मौलाना के वोटों का मोहताज नहीं है। मौलाना साहब वोट का मोहताज नहीं है, ये बात ठीक है। अच्छा, कहना है कि आईनी तरमीम पर PTI का ना कोई मसवदा बन रहा है, ना किसी को मसवदा दे रहे हैं। आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी और बिलावल के किरदार पर ताज्जुब है। बिलावल की आईनी तरमीम पर उजलत समझ में नहीं आती। तो शरीर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमारे लिए निकाला।
یہ طرح فرمائیے کہ یہ تو اچھبے کا اظہار کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کہ بلاول صاحب کو اس معاملے پر اتنی اجرت انہیں کیوں ہے؟ آپ کو اجرت ہے یا حکومت کو اجرت ہے؟ جی شکریہ بیٹا. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل ہم سن سکتے ہیں آپ کو. اچھا جی دیکھیں پہلے تو یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اجلت ہے، اجلت اگر ہوتی تو بہت پہلے کی بات کی جاتی. دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے، پیپلز پارٹی کا ایک واضح موقف ہے، شاید دوسروں کا ہو نہ ہو، لیکن ہمارا ایک واضح موقف یہ ہے کہ یہ ہم موقع استعمال کرنا چاہتے ہیں. آئینی ترامیم جو ہوتی ہیں اس میں آپ اپنا منشور اور اپنی نظریاتی جو بھی آپ کی ترجیحات ہوتی ہیں اس کو سامنے لانا ہر سیاسی تنظیم کا حق ہوتا ہے. جی اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ آپ کو پتہ ہے ہماری چارٹر آف ڈیموکریسی مثال کے جمہوریت 2016 میں اس سے پہلے سائن ہوئی تھی، سوچیں اس میں اس کے حوالے سے ہم یہ محترمہ شہید کا ایک نامکمل خواب ہے جی، اور کو شرمندہ تعبیر اور آگے لکھانا. آپ مجھے بتائیں کیوں اس میں ہم کوشش نہیں کریں گے، کیوں اس میں ایک اجتماعی کنسنسس کرنے کی، شراکت داری کریٹ کرنے کی اس وقت کیوں کاوش نہیں ہوگی پیپلز پارٹی کی طرف سے. 18ویں ترمیم کے وقت میں بھی دیکھیے سال لگا، کافی وقت لگ گیا، اور یہ ایک کوئی ایسی چیز نہیں جس پہ کسی نے اگری نہیں کیا ہے. اب جو کہہ رہے ہیں کہ جی اجلت ہے وغیرہ، آپ کو یاد ہے کہ بہت ساری تنظیموں نے اس پر ہاں بھی بھری تھی. ایک اے پی ڈی ایم بنی تھی، اس میں تو پی ٹی آئی ایم نے بھی اس بات پر ہاں کہا تھا، اور ہم نے کوشش کی ہے. بٹ دیکھیے پیپلز پارٹی نے ایسے پارلیمانی زمرے اور قواعد و ضوابط کی طرح کی طور اور طریقے اڈاپٹ کرنے، جمہوری طریقے اڈاپٹ کرنے کی عملی طور پر ایک کوشش کی ہے. پارلیمانی کمیٹی بنوائی، دونوں ہاؤسز کو اس میں ڈلوایا گیا جی، اور ایک اس میں جوائنٹ ریپرزنٹیشن سب کی ہو، پھر اپنی اپنی ترامیم ڈرافٹ جو بھی لانا چاہیں سب اس میں لے آئیں تاکہ شفافیت سے اور شراکت داری سے ایک عملی طور پر آپ آگے بڑھ سکیں. جی لیکن شہری صاحبہ یہاں تو ایک پی ٹی آئی اگر یہ بات کہے تو ایک ڈیفرنٹ بات ہوتی ہے. وہ اگر حکومت کے مینڈیٹ پہ بات کرے، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے اراکین کے مینڈیٹ پہ بات کرے تو اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن اگر مولانا صاحب یہ کہہ دیں کہ یہ پارلیمنٹ جعلی مینڈیٹ رکھتی ہے، یہ کیسے اتنی بڑی آئینی ترمیم کر سکتی ہے؟ تو یہ تو بہت بڑا سوال اٹھا دیا ہے. یہ باتیں تو بہت بات کی ہیں کہ ڈرافٹ بنے گا جی، ووٹنگ ہوگی، پارلیمانی عمل ہوگا. انہوں نے تو حکومت کی لیجیٹیمیسی پر یہ سوال اٹھا دیا ہے. جی بالکل آپ نے اچھا سوال کیا. اور مولانا صاحب اپنے جماعت میں ابھی پھر آئی تھنک الیکٹ ہوئے ہیں سربراہ، بادشاہ آدمی ہے جی وہ. اب ان کی تنظیم تو ہے دونوں ہاؤس، مطلب سینٹ میں ہمارے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں اکراس دا بورڈ. پرسوں ہی ان کی میٹنگ ہوئی تھی یہاں پہ لاجز میں ہمارے لوگوں کے ساتھ، جس پر انہوں نے آئینی ترمیم پر بہت اپنا بھی موقف پیش کیا، ہمارے ساتھ بھی کام کیا. تو ان کا ایک پرانا ان کی لیگیسی ہے جی، اور ان کی بھی میراث سے ظاہر ہے وہ اپنی جو بھی کنسٹیٹیوئنسی ہے اس کو ایڈریس کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو ان کو کوئی قائل اور ان کے ووٹ تو بڑے میٹر کرتے ہیں نا، اس کے بغیر تو آئینی ترمیم ہو ہی نہیں سکتی. تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کیسے ان کو کنونس کریں گے؟ تو پھر تو ایسی تو کوئی ٹینشن نہیں ہے بھائی، نہیں ہو سکتی تو نہیں ہو سکتی. لیکن ہماری تو کوشش ہے کہ ایسے ٹائم پر ہم ضرور کر لیں، کیونکہ باقی اس وقت ایک ماحول بھی بنا ہوا ہے. اور مولانا کے جتنے بھی ان کے اپنے خود لوگ ہیں، ان کے سینیٹر ہیں، اور وہ خود مطلب پرسوں کی بات ہے جب پشاور جانے سے پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی، میں بھی موجود تھی. انہوں نے کہا ہمارے یہ اس میں شکیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں ڈالنا، ہماری یہ مجبوریاں ہیں، یہ مسائل ہیں. نہیں یہ تو آپ نے دیکھا، ہم باہر آ کے ہم نے بات بھی کی تھی ان کے گھر سے رات کو. تو یہ ساری باتیں ایک طرف چل رہی ہیں اور میں ان کے منہ میں الفاظ نہیں ڈال سکتی. وہ اپنے مرضی اور سیاسی اپنی ترجیحات کے مالک ہیں جی. لیکن اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ہماری کوشش کے جو بھی جس کو بھی خدشہ ہے، ہماری کوشش ہے کہ جی ان کو اس پہ لائے، پارلیمانی میز پہ لائے جی. پارلیمانی میز پہ جب آتے ہیں تو ہر چیز پر اوپن بھی ہوتی ہے اور اس کا ایک طریقہ کار بنتا ہے. وہ تو آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تو انہیں پہلے کنوے کر دینی چاہیے تھیں، یا پارلیمنٹ کی لیجیٹیمیسی پر پہلے بات کرنی چاہیے تھی. اب آ کر وہ اس نقطے پر بات کریں تو اس کے بعد بات
کرنے کی کوئی گنجائش رہ جائے گی؟ کیونکہ پہلا نقطہ یہی ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں یا حکومت کی جو اس کے اندر جو قیام ہے یا جو طریقہ کار ہے اس کو تسلیم کریں. آپ کی جو بات ہے بالکل اس میں کوئی میں نہیں کہہ سکتی کہ نقطہ رہ جائے گا، لیکن اس میں پارلیمان دیکھیے ایک نمبرز گیم ظاہر ہوتا ہے، اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اس کی اس وقت اپنا جو دلائل ہے ہم وہ تو دے سکتے ہیں نا. اس میں تو کوئی ٹیکس نہیں لگتا، آج کل تو ٹیکسیشن کا ہی دور ہے، تو اس میں تو کوئی ٹیکس نہیں لگتا. اور مولانا صاحب اللہ ان کو بہت زندگی دے سیاست میں اور ان کی رہنمائی اپنی جماعت کی رہے. انہوں نے دیکھیے انہوں نے بھی تو کوئی زرداری صاحب نے اگر پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے تو پالیٹکس میں انہوں نے بھی ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے نا. تو وہ آپ اپنی مرضی خود جانتے ہیں، ان کی اپنی منطق ہے. یہ کون سا پی ایچ ڈی ہے شہری صاحبہ جو طارق فضل چودھری صاحب جس کا اظہار کریں کہ ہمارے پاس پلان بی ہے، اگر مولانا کے ووٹ نہیں ہوں گے تو ہمارے پاس واٹ از پلان بی؟ آپ کہہ رہی ہیں نہیں ہوگی ترمیم تو نہیں ہوگی، مولانا نہیں مانیں گے تو ٹھیک ہے، بٹ نون لیگ ڈیفرنٹ بات کر رہی ہے. میں سمجھتی ہوں ترمیم ہو سکتی ہے. پالیٹکس جی از دی آرٹ آف دا پاسبل. میں نہیں کہہ رہی نہیں ہوگی، میں سمجھتی ہوں بالکل ہو سکتی ہے. اور اس وقت جو ایک سیاسی ماحول ہے اس میں ذرا تیزی آئی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے ان کے پلان بی کا پتہ ہے، لیکن ظاہر ہے لوگ ووٹ ضرور کر سکتے ہیں، آپ اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن کسی کا حق آپ نہیں چھین سکتے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے آج پرسوں کچھ بات کی جاتی ہے، شام کو کچھ لوگ سیاست میں اپنی ذہنیت ایک طرف مائل کرتے ہیں. میں اگر آپ کو پرسویٹ کر سکتی ہوں 2 گھنٹے آپ کے ساتھ بیٹھ کے اور میں آپ کو اس میں اپنے شامل کر سکتی ہوں اپنی رائے میں کہ آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ملک کے مسائل اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جسٹس سسٹم بروکن ہے اور آپ ہم سے ٹوٹے ہوئے سسٹم کو ریپیئر کرنے کی اس وقت حمایت کرتے ہیں، تو اس میں تو کوئی میں سمجھتی ہوں رائے نہیں ہوگی کہ جو 15% اس وقت ہمارے ساری عدالتیں جن کیسز سیاسی اور آئینی کیسز میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ پینڈنسی ایکیومولیٹ کر رہی ہیں، وہ عام آدمی کے کیسز نہیں ہیں، ان کو بھی سنوائی ہونی چاہیے. میں سمجھتی ہوں مولانا کو اس بات پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہم ان سے کہیں کہ دیکھیے یہ سی او ڈی کا ان کو چلیے سی او ڈی میں حصہ ہونا ہو، لیکن ہی ول اگری. آئی ایم شیور کہ وہ کہیں کہ جی صوبوں تک ہائی کورٹس تک اسی طرح کورٹس آئیں جو آئینی ترامیم والے کانسٹیٹیوشنل کورٹس جب نیچے آتے ہیں تو ان کا بہت لمبا فائدہ ہوتا ہے جی. اور آئین اس وقت جو صورتحال ہے جس طرح سینٹ بنی ہوئی ہے جس میں ان کی شمولیت ہے، بھرپور شمولیت ہے، اور آگے آپ دیکھیں کیونکہ یہ چاروں صوبوں کی نمائندگی کرتی ہے. اب جو کورٹ ہوگا جو ہماری ویو ہے اس عدالت میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہونی چاہیے. اور میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے جو اس وقت پوائنٹس ہیں اس پہ مولانا کو کوئی اتنی ایک چیز you are very right about this thing کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ is something else، لیکن یہ کوئی پارلیمنٹ یا سینٹ نہیں ہے کہ جی قومی اسمبلی ہے تو اس کے لیے سینٹ ہونی چاہیے جہاں تمام صوبوں کی نمائندگی ہو. پاکستان میں ایک ہر چیز کو ایک اتنی سیاسی تفریق کا بنایا جاتا ہے محور کہ پھر کوئی اس میں منطقی بات جو اس میں لوگ اچھا کرنے کا کام کر رہے ہیں، جو اس کو فعال بنانا چاہ رہے ہیں، ان کو بھی مستقل تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ پھر آپ کہیں کہ سیاست اتنی پولرائز ہو گئی ہے کہ کوئی بھی بات کریں، پروگریسو بات ہو، جو بھی ہو، آپ کے منشور کا حصہ ہو، لیکن اس کو بھی متنازع بنا دیا جائے کہ پتہ نہیں اس کے پیچھے آپ کے کیا. دیکھیے حکومت بے شک اپنا جو بھی سوچ ہے ان کی وہ حق رکھتی ہے. میں پیپلز پارٹی کی اس وقت بات کر رہی ہوں. ہم تو اس وقت چاہ رہے ہیں کہ سول سوسائٹی بھی، لائرز تنظیمیں، جتنے بھی لوگ ہوں ہمارے، اور ظاہر ہے اس میں سیاسی سب کی شراکت داری ہونی چاہیے. ہماری کوشش ہے کہ ان کو ساتھ سب لے کے چلیں، اپنی اپنی جو رائٹس تنظیمیں ہیں وہ بھی اس کی حمایت کریں، اور جو آپ اس میں جمہوری شکیں نکال سکتے ہیں، پاس کروا سکتے ہیں، کریں جی. یہ عدالتیں ہر دنیا میں بلا شبہ آپ نے چونکہ مینشن کیا نا کہ ہماری جماعت، تو آپ کی جماعت کا تو نام ہی پیپلز پارٹی ہے، یعنی کہ یہ عوام کی جماعت ہے، اور عوام کی جماعت تو پھر عوام کی جو مسائل اٹریکٹ کرتے ہیں یا جو ان کو افیکٹ کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. اٹ شوڈ اسٹارٹ فرام دا مطلب زیرو، یعنی کہ جہاں سے ہماری لوور کورٹس ہیں، جو لوور کورٹس کا اسٹاف ہے. فاروق ایچ نائک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، یعنی ہی اگریڈ کہ 85% سے زیادہ کیسز تو وہاں پر ہیں،
اور وہاں سے اوپر کیسز آتے آتے لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں. تو سٹارٹ تو شروع سے ہونا چاہیے. عمریں جی, کوئی ایسے کیسز ہم ڈسکس کر رہے تھے کوئی سال پہلے, ہم لیجسلیٹو ہماری اپنی کمیٹی ہے پارٹی کی, ہم گھنٹہ یہ دیکھتے رہے کتنے لوگوں کے کیسز, کیونکہ لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں تو فوتگیاں ہو گئی, اور جوتے گھسنے کی تو الگ بات ہے, لیکن فوتگیاں ہو گئی اور ہمارا کیس جو سیٹل ہوا ہے اب اس کا فائدہ نہیں. ایسے کیسز آتے ہیں, اور کیونکہ ہماری تنظیم میں بہت سارے ظاہر وکلا بھی ہیں, تو یہ بات تو ہمارے سر فہرست رہتی ہے. اور یہ ایک ایسا موقع ہے جی جو چیئرمین بلاول بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ آئین کو خالق سمجھیں, جو آئین کا خالق پارلیمان کو سمجھیں. تو پارلیمان جب اس وقت کوشش کر رہا ہے تو اسے کرنے دیں. آپ اس کو ہر چیز کو دیکھیے, آپ کی بات نہیں کری, مظاہر ہے اس کو ہر چیز کو سیاسی تفریق کا محور نہ بنائیں, موقع نہ سمجھیں. آپ کو بھی ایک دن عدالت کے سامنے کھڑا ہونا, شاید ہماری ترامیم آپ کو بھی بینیفٹ کریں, یہ بھی ہو سکتا ہے نا. اب دیکھیے اب جی جیسے پی ٹی آئی بات کریے کہ ہم نیب قوانین میں چینجز کی وہ اپوزیشن کر رہے تھے, اب ان کے لیڈر ان سے مستفید ہو رہے ہیں نا چپ چاپ. بالکل ایسے ہی. چل ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. شہید رحمان صاحب ہمارے ساتھ تھی, پیپلز پارٹی کا موقف رکھ رہی تھی, لیکن بہرحال تھوڑا نون لیگ سے ان کا ڈفرینٹ موقف ہے کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں آئینی ترمیم ہوگی تو ہوگی, نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. جی معیشت کے معاملات پر بھی بات کریں, لیکن زبان لڑکھڑا گئی. لیے چلتے ہیں آپ کو براہ راست, عظمیٰ بخاری گفتگو کر رہی ہیں. کوئی ہوگی تو شاید اس کو سیز کرنے کے بارے میں کیا جائے گا, بٹ دس از ناٹ مائی کنسرن. میرا کنسرن سب سے پہلا یہ ہے کہ جو فیک ویڈیوز پوسٹ کی گئی وہ آج بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں, اور یہ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے. شکریہ. یہ بتائیں کہ آپ جب پہلے دن آئی تھی تو ہم نے کہا تھا یہ کیس انصاف کے لیے خواتین کے لیے ایگزامپل ہوگا. آج مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ نے ڈسکارڈ کیا بلکہ خواتین کو, اور میرے جیسے لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ ایک وفاقی حکومت پنجاب کی سیٹنگ منسٹر پچھلے 3 ماہ سے انصاف لینے کے لیے دھکے کھا رہی ہے, تو عام شہری کو کیا پیغام دیا آپ کے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انصاف تو ان عدالتوں سے ملنا ہے نا بھائی, میں جج تو ہوں نہیں, میں بھی آ کے گزارش ہی کرتی ہوں, ہر دفعہ آ کے میں بیٹھ جاتی ہوں سارے کام کاج چھوڑ کے, اور یہاں پر جو ہے وہ انصاف تلاش کر رہی ہوں. یہ اس میں ڈسہارٹمنٹ نہیں ہے. دیکھیے اگر ڈسہارٹ ہوتا تو سب سے پہلے میں گھر بیٹھ جاتی. یہ 2-2.5 مہینے کی اس مشقت سے مجھے کیا مل رہا ہے سوائے اس کے کہ مجھے بار بار اپنی توہین محسوس ہوتی ہے. آپ کے ساتھ میں یہاں آ کے بات کرتی ہوں تو میرے لیے کوئی عزت کا مقام تو نہیں ہے, میرے لیے ایک توہین ہے, ایک تکلیف ہے کہ بار بار. عظمیٰ بخاری میڈیا ٹاک کر رہی ہیں اور اس حوالے سے اپڈیٹس بھی آپ کو دیں گے. چلیں عظمیٰ بخاری کہہ رہی ہیں, عظمیٰ بخاری چلیں بات کر لیتے ہیں معیشت کی. اور آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے, 30 سپٹمبر ہے, لاسٹ ڈیٹ ہے انکم ٹیکس کی جو ریٹرنز ہیں فائل کرنے کی. تو اب جی فائلرز کی تعداد دگنی ہو گئی ہے, ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے. اس سال 7,23,000 افراد ٹیکس نیٹ میں آئے, اور جو نان فائلرز کی ایک ٹرم تھی وہ نکال دی گئی. اس بات کا تہیہ کر دیا گیا ان کے خلاف 15 پابندیاں سلسلہ وار لگائی جائیں گی, جن میں پہلی یہ جی انٹرنیشنل سفر نہیں کر سکیں گے, جائیداد اور گاڑیوں کی خرید و فروخت وغیرہ وغیرہ. لیکن عوام اس ساری ٹیکسیشن کے مرحلے پہ جو لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا گیا ہے, ساری جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں کیا کہہ رہے ہیں, تو وہ ہم آپ کو پہلے سنوا دیتے ہیں. نان فائلر کی جو شرط رکھی گئی ہے, تو سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ اوپر سے شروع ہونا چاہیے, جو بڑی مچھلیاں بیٹھی ہیں اور جو اس پہ عمل نہیں ہونے دے رہی. زیادہ تر بینیفٹ جو نا جو ہائیلی پیڈ یا بڑے لوگ لے جاتے ہیں, اور سیلری پرسن کو وہ بینیفٹ نہیں مل پاتا. آلریڈی ہر چیز پہ ٹیکس کٹ رہا ہے, تو اب کون سا ٹیکس انہوں نے کاٹنا ہے وہ بھی بتا دیں, اور 50,000 میں ہوتا کیا ہے یہ بتا دیں. پورا مہینہ کیسے گزارے گا کوئی؟ فائلر بھی ہونے کے بعد بھی لوگ ٹیکس جمع کروائیں تو فائدہ نہیں, کیونکہ ایز اے فائلر ہم تمام چیزوں میں ٹیکس دیتے ہیں, پھر بھی ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے. فائلر ہونا چاہیے, اچھا ہے, لیکن اس کی کوئی کیٹیگری رکھیں. یہ تھوڑی اس کا حل ہے کہ آپ غریب لوگوں پر ٹیکس جو ہے وہ مزید بڑھاتے چلے جائیں. اچھا جی, یہاں پر اس پر مزید بھی ڈسکشن کریں گے, اور ایک خبر اس وقت ہم تک پہنچی ہے وہ آپ تک پہنچا دیں. سپریم کورٹ سے خبر ہے کہ الیکشن ٹریبونلز کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے, اور یہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا ٹریبونلز تشکیل کا وہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. تو راجہ محسن ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. بتائیے گا راجہ محسن اعجاز. دیکھیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پنجاب الیکشن ٹریبونلز کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے, اور سپریم کورٹ نے ٹریبونلز کی تشکیل کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا ہے.
اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں یہ مختصر فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پڑھ کر سنایا ہے. اور لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا جو 12 جون 2024 کا فیصلہ تھا اسے کالعدم قرار دیا گیا ہے, اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی جو اپیل تھی اسے منظور کر لیا گیا ہے, اور سپریم کورٹ نے جو ٹریبیونلز کی تشکیل کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اسے کالعدم قرار دیا ہے. اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ مختصر فیصلہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں پڑھ کر سنایا گیا ہے, اور اس کی جو تفصیلی وجوہات ہیں وہ بعد میں جاری کی جائیں گی. اچھا, راجہ محسن ہمیں بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبیونلز کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے محفوظ فیصلہ پڑھ کر سنایا, اور سپریم کورٹ نے ٹریبیونلز تشکیل کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے. سو یہ مختصر فیصلہ ہے, اس کی ڈیٹیلز مزید ظاہر ہے جب ڈیٹیل ورڈکٹ آئے گی تو اسی میں سامنے آئیں گی کہ مزید کیا اس میں توجیحات پیش کی گئیں. تو راجہ محسن ذرا بتائیے گا اس میں چیدہ مزید ابھی تک کیا نکات سامنے آئے؟ دیکھیے, جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے مختصر فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں ایک تو جو ٹریبیونل کی تشکیل کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اسے کالعدم قرار دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور کی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس مختصر فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو سنگل بینچ کا فیصلہ بطور عدالتی نظیر بھی پیش نہیں کیا جا سکتا. اور اس مختصر فیصلے میں جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس عقیل عباسی کا اضافی نوٹ بھی شامل ہے, اور جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس عقیل عباسی نے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے اضافی نوٹ لکھے ہیں, اور یہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ کا متفقہ فیصلہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو 12 جون 2024 کا فیصلہ تھا جسے کالعدم قرار دیا گیا ہے کہ وہ بطور عدالتی نظیر بھی پیش نہیں کیا جا سکتا. اور جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس عقیل عباسی کے جو اضافی نوٹس ہیں وہ بھی اس فیصلے کا حصہ ہے. ان دونوں معزز جج صاحبان نے جو جو فیصلہ تھا متفقہ اس سے اتفاق کیا ہے, لیکن اس سلسلے میں انہوں نے اضافی نوٹس بھی لکھے ہیں, اور یہ اضافی نوٹ بھی فیصلے کا حصہ ہے. اور اب الیکشن ٹریبیونل کی جو تشکیل کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اسے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو اپیل ہے اسے منظور کر لیا گیا ہے. اچھا جی, تو اب یہ تفصیلی فیصلہ کچھ کب تک امکانات ہیں اس کے جاری ہونے کے, اور اس کے بعد پھر اس پر بھی اپیل میں جایا جا سکتا ہے, کیا ہوگا اس پہ؟ دیکھیے, سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ فیصلہ مختصر سنا دیا گیا ہے. جو مختصر تحریری فیصلہ ہے اس میں بھی کچھ مزید ڈیٹیلز آئیں گی جو آج ہی جاری کر دیا جائے گا, تاہم جو ڈیٹیلڈ ریزنز ہیں وہ شاید بعد میں جاری کی جائیں. اس حوالے سے کمرہ عدالت میں بتایا نہیں گیا. عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات جب فیصلہ محفوظ کر کے سنایا جاتا ہے تو پھر تفصیلی فیصلہ ہی ایک دفعہ جاری کر دیا جاتا ہے. تو یہ بھی امکان ہے کہ شاید آج ہی تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا جائے. تاہم جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپیل تھی اور لاہور ہائی کورٹ کا 12 جون 2024 کا فیصلہ تھا اسے کالعدم قرار دے دیا گیا الیکشن کمیشن کی اپیل کو منظور کرتے ہوئے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس ہائی کورٹ کا جو سنگل بینچ کا فیصلہ تھا اسے بطور عدالتی نظیر بھی پیش نہیں کیا جا سکے گا. ٹھیک ہے جی, تو بیسکلی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ چیلنج کیا تھا 8 الیکشن ٹریبیونلز جو کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے تشکیل دیے گئے تھے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ہے کہ وہ معاملے کے لیے وہ سپریم کورٹ میں گیا تھا, اور سپریم کورٹ پہ پھر 5 رکنی جو بینچ بنا تھا چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں اس نے اس معاملے کو دیکھا تھا. حالانکہ تحریک انصاف کی جانب سے چیف جسٹس کے اس بینچ میں شمولیت پر اعتراضات بھی اس وقت اٹھائے گئے تھے, لیکن اب فیصلہ آ چکا ہے. دیکھتے ہیں اب اس کا ڈیٹیل فیصلہ کیا آتا ہے. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ماہر معیشت ہیں, بات کریں گے ٹیکس کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب, نمبرز بڑھے بتا رہا ہے وزیر خزانہ وزارت خزانہ, سو کتنے نمبرز بڑھے اور کتنے یہ اچھی سگنیفیکینس ہے اس کی؟ آج فائلنگ کی لاسٹ ڈیٹ ہے, اگر سسٹم چوک رہا تو شاید ایکسٹینڈ کر دیں. پاکستان میں ایک تو بات یہاں ہے نا کہ بہت سی ٹیکس فائلنگ کا نمبر بڑھنا چاہیے, اور جو نیل فائلنگ ہے اس میں سے بھی نکلنا چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ. بہت سے لوگ فائل تو کرتے ہیں بٹ وہ نیل پاکستان میں ٹیکس فائل کر دیتے ہیں. سو اب لیٹس ہوپ کہ جو ریٹیلرز کی کیمپین تھی اب ان سے پتہ چلے گا کہ کتنے نئے ریٹیلرز جو ہیں وہ جو تاجر دوست ایپ تھا اس میں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا, اور اسی طرح باقی لوگوں نے کتنا فائل کیا. کیونکہ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گاڑی نہیں خرید سکیں گے, گھر نہیں خرید سکیں گے, اور پاسپورٹ نہیں لے سکیں گے. آئی تھنک یہ 3 چیزیں کہنی چاہیے. آئی ایم ناٹ شیور کہ پاسپورٹ والی شرط رکھی گئی ہے کہ نہیں,
تاکہ جو فائلر ہے وہ آئے ٹیکس نیٹ میں آئے, اور جو نان فائلر کی کیٹیگری ہے جس کو ایک علیحدہ ٹیکس دے کے, کہ اگر صدف فائلر ہیں اور سیل کرتی ہیں کسی چیز کا تو ان پہ اگر جی ایس ٹی 1.5% ہے تو اشفاق صاحب پہ 4% لگا کر ان کو نان فائلر اسیوم کر لیا جائے اور اس طرح سے ملک کو چلایا جائے. سو دس از اے گڈ تھنگ. بٹ ایک بات آپ کی بہت امپورٹنٹ کی, ون آف یور جن سے آپ انٹرویو کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ 50,000 روپے پہ میں کیا فائل کروں. دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. آپ کو یہ جو 50,000 والی سطح ہے اس کو بڑھا کر آج میرے حساب میں تو 75 یا 1 لاکھ کر دینا چاہیے, اس لیے کہ 50,000 کی ویلیو جو ہے وہ تو پچھلے 3 سال میں ڈپلیٹ ہوئی ہے بیکاز آف انفلیشن, اور شاید 35-40 ہزار بھی نہیں رہ گئی ہے. سو آپ کو یہ بڑھانی چاہیے تاکہ جو لوگ 75-80 ہزار کی بریکٹ میں ہیں یہ بجٹ میں کر دینا چاہیے تھا. خاقان صاحب, ہم یہاں پر آپ کو روکیں گے اور آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہیڈ لائنز کا بریک ہے, اس کے بعد آپ کو جوائن کریں گے اور مزید ڈسکشن کریں گے اس پہ. بریک کے بعد آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ لوگ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میرے ساتھ ساتھی مہمان اداکار صدف عبدالجبار. کچھ بھی کہہ لیں, حقیقت چھپ نہیں سکتی. کیا شعر ہے آگے نہیں, مجھے شعر کچھ بھی پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں, بس نام کا مسئلہ ہوتا ہے. تو حقیقت چھپ نہیں سکتی, بس اتنا ہی کف سازشوں سے, اور آگے خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھول سے. تو آپ یہ دیکھیے, سکتی کاغذ کے پھول سے. تو امید ہے کہ جی آپ کے دن کا آغاز ہمارے ساتھ بہت اچھا ہوا گا. 9 سے 10 کا وقت گزر چکا ہے, 10 سے 11 انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اور آپ پاکستان میں, پاکستان سے باہر دنیا کے کسی بھی کونے میں اردو بولتے اور سمجھتے ہیں اور پاکستانی ہیں بالخصوص, تو آپ سب کو ہمارا خیر مقدم. اللہ کرے کہ ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کر آپ کے چہروں پر بھی مسکراہٹ ہو اور آپ کے دن کا آغاز اچھا ہو. جو لوگ مشکلات میں ہیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کرے انشاءاللہ. تو خبر جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونل سے متعلق تھی, ظاہر ایک فیصلہ ہے, اس حوالے سے خبر آپ کو دے دیں. سپریم کورٹ نے ٹریبیونل تشکیل کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے, اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ محفوظ فیصلہ پڑھ کر سنایا. لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا 12 جون 2024 کا فیصلہ تھا جو کالعدم قرار دیا گیا ہے آج. لاہور ہائی کورٹ سنگل بینچ کا فیصلہ بطور عدالتی نظیر بھی پیش نہیں کیا جا سکے گا, یہ فیصلے میں کہا گیا ہے. جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس عقیل عباسی کا اضافی نوٹ بھی اس فیصلے کا حصہ ہے. جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس عقیل عباسی نے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے اضافی نوٹ لکھا ہے. سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ فیصلہ جاری کیا ہے, اور یہ فیصلہ جو ہے ظاہر جب اس کی ڈیٹیل آئے گی تو مزید بھی اس کے نکات سامنے آئیں گے. اور یہ دیکھتے ہیں جی اب اس فیصلے کی, ہو سکتا ہے آج ہی کہا جا رہا ہے کہ ڈیٹیل ورڈکٹ بھی اس کی آ جائے. جی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بیسکلی یہ ہوا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیلنج کیا تھا 8 الیکشن ٹریبیونلز جو کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بنائے گئے تھے, اور ان کا بائیکاٹ کا ایک تو فیصلہ کیا تھا, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پروسیڈنگز تھی ان کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تھا. اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ گیا تھا اور وہاں پر 5 رکنی بینچ بنا تھا جس کے اوپر انیشلی پی ٹی آئی کی جانب سے اعتراضات کیے گئے تھے, اور اب یہ ہے کہ معاملہ اس 5 رکنی بینچ کی جانب سے فیصلہ اس پر صادر کر دیا گیا ہے. تو ہم کیا بات کر رہے تھے اس سے پہلے جی؟ اب ہم اس سے پہلے ٹیکس ایشو پر بات کر رہے تھے, تو ڈاکٹر صاحب کے ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ وہ سارے وقت وہ ویٹ کرتے رہے ہمارے ساتھ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ سو پیشنٹ. ڈاکٹر خاقان نجیب ہیں. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, اب یہ بتائیے گا, کیونکہ ہماری تو معیشت ریلائی ہی ٹیکسیشن پہ کر رہی ہے, ٹیکس جتنا کلیکٹ ہوگا اتنی ہمیں بہتری نظر آئے گی. تو یہ جو نمبرز ابھی تک آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو جائے, لیکن جو نمبرز آج سال کے آ رہے ہیں یہ کتنے حوصلہ افزا ہیں؟ صدف, ایک تو بات آپ کی صحیح ہے, اٹس کریٹیکل ٹو اسٹے آن اے پاتھ جہاں پہ ٹیکسیشن کا جو پرسنٹیج آف جی ڈی پی ہے وہ انکریز کیا جائے. اور صدف یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو انڈیکیٹو ٹارگیٹ ہوگا نا آئی ایم ایف کے ساتھ, وہ ہر کوارٹر مانیٹر کر رہا ہوگا کہ آپ کی ٹیکسیشن کیا آ رہی ہے. سو دیٹ از وائی آپ نے جو کہا نا کہ ہماری معیشت اس وقت بہت ڈپینڈنٹ ہے کہ واٹ ٹیکس وی کلیکٹ, اینڈ دیٹ از بیکاز جب بھی آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتے ہیں تو بہت انگیجمنٹ ٹیکس پہ بڑھ جاتی ہے. ابھی جو کہا جا رہا ہے یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 7,23,000 نئے لوگوں نے فائل کیا ہے. پچھلے سال 53 لاکھ 5.3 ملین فائلرز تھے FY23 میں. اب تک 3.2 ملین کا فگر ہے جو اتھارٹیز نے کل دیا ہے, کیونکہ پچھلے سال ڈیٹ
ریممبر کریکٹلی دسمبر تک بڑھا دی تھی ہم نے. سو ریٹرنز کی کیپٹ کمنگ ان. اکتوبر تک شاید کم ریٹرنز تھیں, پھر ریٹرنز بڑھتی رہیں. سو لیٹ سی کہ اس 5.3 میں اب جو امپورٹنٹ دو باتیں ہیں. یو ول ناٹ بلیو کہ 5.3 میں 27 لاکھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نیل ریٹرن فائل کر دیا تھا. سو اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ فائلنگ, اٹ از اباؤٹ کہ کیا ریٹرن فائل ہوتا ہے, بیکاز وہی ایک ٹیکس گیپ ہے جو پاکستان میں ہے کہ آپ نے ریٹرن فائل کیا, اس کا ایک ایسٹیمیٹ دوں تو وہ 1300 ارب ہے جو اتھارٹیز اس وقت دے رہی ہیں. سو لیٹ سی کہ 53 لاکھ کے عوض کتنے ریٹرن آتے ہیں, اس میں سے نئے ریٹرن کتنے ہیں, نیل کتنے ہیں, پھر یہ ہم اندازہ لگائیں گے کہ کوالٹی آف ریٹرنز اشفاق صاحب وہ کیا ہے, کیسی ہے. اچھا یہ ذرا فرمائیے گا کہ ایک تو دنیا بھر میں ظاہر ہے کہ کافی انسینٹیوز دیے جاتے ہیں, ٹیکس پیئرز کی کافی وقت ہوتی ہے, ویلیو ہوتی ہے, ڈیویڈنڈس ان کو ملتے ہیں, ریبیٹس بھی ملتے ہیں. یہاں پر مائل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, اس پر ذرا ہم بات کریں گے. یہاں پر سرفراز بگٹی صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان, وہ گفتگو کر رہے ہیں, ان کی جانب چلتے ہیں. کو اپروچ کریں تاکہ اس قیمتی جان کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے, اور اس کی وجہ سے جن لوگوں نے شہید ہو جانا ہے ان کو بچایا جا سکے. تو میں ایک بار پھر اپنی بیٹی کو ویلکم کرتا ہوں, مین اسٹریم میں ویلکم کرتا ہوں, اس دعا کے ساتھ کہ وہ جو پیغام اس نے اس دن بلوچوں کو دیا ہے, ان بلوچ بچوں کو دیا ہے جو ورغلائے گئے ہیں, جو انٹرنیٹ کے ذریعے, جھوٹے پروپیگنڈا کے ذریعے ریاست کے مقابلے میں ان کو کھڑا کیا جاتا ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے معصوم بلوچ ہیں جو اس طرح مارے گئے ہیں. کیا اینڈ کیا ہے اس کا؟ اینڈ تو اس کا کوئی ایسی لا حاصل سی جنگ ہے جس جنگ میں یہ بلوچ کو دھکیلا جا رہا ہے. بلوچ, میں بار بار کہتا ہوں کہ عام بلوچ یہ فیصلہ خود کر لے کہ آپ ایک تعلیم یافتہ, آپ ایک جو برسر روزگار ہے, ایسی ایک بچی کو جو معاشرے میں اپنا ایک پازیٹیو انپٹ دے رہی ہے, اس کو آپ یہاں سے اٹھا کے پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے, جھوٹے پروپیگنڈا کے ذریعے اس کے دماغ کی کنورژن کرتے ہیں اور پھر اس کو کیمپس میں لے کے جاتے ہیں. اور ان کیمپس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی خدا کی پناہ. تو وہاں پر جا کر آپ ان کو ایکسٹریم سٹیپ پہ لے کے جاتے ہیں, سوسائڈل کراتے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ کی حکومت ایک عام بلوچ خاتون کو اٹھاتی ہے, اس کو پی ایچ ڈی کرا رہی ہے, آکسفورڈ میں کرا رہی ہے, ہارورڈ میں کرا رہی ہے, دنیا کے 200 بڑی یونیورسٹیز میں اسکالرشپس دے رہی ہے, تاکہ وہ جو اقرا بسم ربک الذی خلق کہا گیا, وہ اقرا صرف مرد کے لیے نہیں کہا گیا, وہ ہر انسان کے لیے کہا گیا. تو ہم تو وہ پہلی آیت پہ بلیو کرتے ہوئے بلوچ بچیوں کے تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں, بلوچستان کے بچیوں کے تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں. اور آپ ہماری تعلیم یافتہ بچیوں کو اٹھا کر اس جنگ کی ایندھن میں صرف اپنے ڈالرز کے لیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح پنجگور کا کل واقعہ ہوا, انتہائی افسوسناک, انتہائی افسوسناک, اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اب ایک سافٹ ٹارگٹ ہے, آپ سیکورٹی فورسز پہ حملے کرتے تھے, آپ جا کر لیویز پولیس پہ حملے کرتے تھے. جب وہاں پر پسپائی ملنے لگ گئی تو اپنی نیوسنس ویلیو بنانے کے لیے, اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے, میڈیا میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے آپ نے کیا چوز کیے کہ معصوم ترین لوگ لیبررز ہیں, بلوچ روایات میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری بلوچوں پر ہے, اور آپ جا کر ان کو بے دردی کے ساتھ, وہ بیچارے سو رہے ہوتے ہیں, معصوم لیبررز ہیں, سافٹ ٹارگٹ ہے, آپ ریکی کرتے ہیں پورے شہر میں. جیسے میں نے آپ کہا کہ سرکاری تعمیراتی کام ہو رہے تھے, وہاں پر تو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوتے ہیں کہ یہ کس صوبے سے ہیں, کس صوبے سے ہیں, کدھر سے ہیں, ان کی حفاظت کا بندوبست کیا جاتا رہا. اب یہ ایک پرائیویٹ گھر میں کام کر رہے ہیں جس کا گورنمنٹ کے پاس انفارمیشن بھی نہیں ہے, اور ایسے میں جا کے آپ ان کو ڈھونڈتے ہیں. آپ کی انٹیلیجنس جو ہے وہ شہروں کے اندر موجود ہے, لوگ آپ کو اطلاع دیتے ہیں کہ یہ پنجابیز یہاں پر کام کر رہے ہیں, آپ جا کے ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیتے ہیں. یہ کیسے ایسے بلوچستان آزاد ہوگا؟ یہ کیسے بلوچستان بلوچوں کی آپ خدمت کر رہے ہیں؟ یہ کیسے بلوچستان کی خدمت ہے؟ خون کی ہولی کھیل کر, وائلنس کے ذریعے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ میں ایک باربر کی کیا حیثیت ہے اس جنگ میں. جب جنگ نئی دھوبیوں تک آ گئی ہے تو اس جنگ کو ترک ہی کر دیں. کیا آپ جا کے ایک معصوم باربر کو اس کی دکان پہ مار کے کہتے ہیں کہ جی میں نے بلوچ کی خدمت کی؟
بلوچ کی خدمت یہ ہے کہ آپ پاکستان کے مین سٹریم میں پالیٹکس کریں. بلوچ کی خدمت یہ ہے کہ بلوچ رائٹس کی بات پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کریں. بلوچستان اور بلوچ کی خدمت یہ ہے کہ آپ ان کے بچوں کو اسکالرشپس دیں, ان کو بہتر تعلیمی مواقع دیں, ان کو بہتر صحت کے مواقع دیں, ان کی بہتر ڈیولپمنٹ کرا سکیں. تو میں آخر میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنی اس بیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ریئلائز کیا اس نے کہ میں غلط راستے پہ. اس طرح کی سینکڑوں بچے اور بچیاں ہیں جو وہاں پر کیمپس میں موجود ہیں. وہ سب سے پہلے ان کا باہر کا راستہ منقطع کر دیتے ہیں, باہر کا رابطہ منقطع کر دیتے ہیں, تاکہ جو ان کی برین واشنگ کی جا رہی ہے یا جو ان کے برین میں زہر اگلا جا رہا ہے اس کی ریئلٹی باہر کی دنیا سے ان کو ہو ہی نہ. تو پیرنٹس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں. آپ کب تک دیکھیں, ریاست جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں ہمیشہ ماں کی طرح ہوتی ہے. ریاست کی ماں کا کردار ضرور ہے, وہ ہم کردار آپ کو دکھا رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ باپ کا کردار بھی تو ہے. وہ کردار بھی تو ہم نے ادا کر رہے ہیں. ہم ایک دفعہ ہوگا, 2 دفعہ ہوگا لوگوں کو گلے لگائیں گے, لیکن تیسری دفعہ تو آپ ہمیں مجبور نہ کریں دیوار سے لگا کے کہ ہم وہ کام کرنے لگ جائیں اور اس سے جو ہے وہ نہ صرف عام پبلک کا نقصان ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ میس مائگریشنز کرنی پڑیں. جب ملٹری جاتی ہے یا آپریشنز ہوتے ہیں تو اس کے پھر اپنے کانسیکوینسز ہیں. ہم وہ نہیں چاہتے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ بلوچستان میں ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسمارٹ کائنیٹک آئی بی اوز کے ذریعے ان کو ختم کریں اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ختم ہوں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. تو آپ لوگ اس کے بعد کہاں تک پہنچے اس نیٹ ورک تک؟ اس کے بعد آپ لوگ پہنچنا چاہیے تو اس نیٹ ورک تک جو شہر میں موجود ہے, جو لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں, ان کو خود کو شامل بنا رہے ہیں, وہ سوال سے کوئی پروگریس آج آپ لے آتے ہیں یہاں پر کہ اس کے بعد اس سے ایک ہفتہ ہو سکتا ہے کہ کیا پروگریس ہو سکتا ہے, اس سوال سے بتائیں. آپ کی بات بالکل درست ہے, ہمیں اس پر مزید انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو میڈیا میں یا اس فورم پہ شیئر نہیں کی جا سکتی. جو ہی اس کی کوئی سالڈ چیزیں آگے بڑھیں گی, ایسا نہیں ہے کہ بڑھ نہیں رہی ہیں, وہ تو ظاہر ہے نیچرل کورس میں بڑھ رہی ہے, اور اس کو اگر ہم آج میڈیا کی زینت بنائیں گے تو وہ ایکٹیویٹی ہماری ہارم ہوگی. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب ایک کنکریٹ کامیابی حاصل کر لیں گے اس نیٹ ورک کے خلاف, سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سر بلوچستان میں دیکھنے میں جو ہے انسیکیورٹی بہت زیادہ پروگریس کر رہی ہے سنس مارچ 2024. ہم نوشی کے واقعے سے لے کے اگر یہ مجبور کے واقعے تک پہنچے, تو اس حوالے سے سر سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے حوالے سے, کیونکہ اگر یہ سارا ٹینیور دیکھیں تو کوئی ایسا نہیں ہے, کیونکہ واقعات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور سافٹ ٹارگیٹ جو ہیں وہ ٹارگیٹ ہوتے ہی جا رہے ہیں. سر ان کی پروٹیکشن کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے, آپ کی بات درست ہے کہ آپ کو ایک رائز نظر آ رہا ہے, اور یہ ایک پینڈولم کی طرح یہ رائز جو ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. مچھ کا اٹیک آپ دیکھ لیں, اس کے بعد ایک مستونگ کا اٹیک دیکھ لیں جو پہلے ہوئے تھے, تو یہ ایک پینڈولم کی طرح ہے, کبھی اس ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے, کبھی اس ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے. جب یہ اس ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ کو سینس آف سیکورٹی فیل ہونے لگ جاتی ہے, جب وہاں پر آپ کو امن فیل ہونے لگتا ہے, تو آپ اپیسمنٹ کی پالیسی پہ آ جاتے ہیں. کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ 2021 میں 20 میں انہی دہشت گردوں کو چھوڑا جا رہا تھا, انہی دہشت گردوں کو چھوڑا جا رہا تھا کہ جائیں تاکہ ری گروپ ہو جائیں, ری اسٹرینتھن ہو جائیں. تو یہ اس لڑائی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارا پینڈولم لا اینڈ آرڈر کا ہماری سائڈ پہ آ جاتا ہے تو ہم سارے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, اور وہ گوریلا وار اسٹریٹجی کے تحت اپنے آپ کو ڈوسائل کر دیتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان پہ سختی ہوئی ہے, اور پھر وہ اپنے سلیپر سیلز جو ہیں ان کو ایکٹیو کر لیتے. مجھے یقین ہے کہ ود ان نو ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ دو کے جو واقعات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں بہت بڑے واقعات ہیں. سافٹ ٹارگیٹس جو ہیں وہ بالکل ٹارگیٹ ہوتے جا رہے ہیں, لیکن 9 گول ایسے ہیں جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے روکے ہیں, وہ نظر نہیں آتے ہیں. وہ جو ایک گول ہو جاتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے. دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دہشت گرد جو ہے جوان بچیوں کو رلا کے یا مسلم کر کے دوسری طرف لے جا رہے ہیں. گورنمنٹ اس طرح کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیے, گورنمنٹ نے تو میں نے آپ کو بتایا اپنی ٹاک میں کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہے. ہمارے پاس آپشنز یہ ہیں کہ ہم اپنے بچیوں کو بہتر تعلیم کے مواقع دیں. ہمارے پاس دوسرا آپشن ہے کہ ان کی نوکریاں نہ بیچنے دیں. ابھی آپ نے دیکھا ہم نے ایجوکیشن میں جو کام کیا, ہم نے کیا کیا ایجوکیشن میں یہ کیا کہ میرٹ کیا ہے, میٹرک, انٹر اور گریجویشن, ان تینوں کے نمبر ملا لیں, دیٹ از میرٹ.
کیونکہ بیچ میں ہم جب رکھتے ہیں کہ ٹیسٹ لے گا، ایک بندہ انٹرویو لے گا، تو اس کا مطلب ہے ہم کاروبار کا حصہ بن رہے ہیں، ہم یہ کاروبار کرنے نہیں دیں گے. ہم گورننس کو دیکھیے، اس مخلوط حکومت کے ساتھ بلوچستان کی فیسلٹیز مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس قسم کی گورننس کی 100% وہ جو میں چاہتا ہوں، میں آج لیٹ می کنفیس کہ وہ شاید میں نہیں کر پا رہا ہوں. اس کی وجہ یہاں کا پولیٹیکل سسٹم، اس کی وجہ یہاں کا بیوروکریٹک سسٹم، بیوروکریٹک چین اور بہت سارے اس طرح کی فیسلٹیز ہیں. لیکن میں نے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں دودھ اور شہد کی کوئی نہریں بہنے کے دعویٰ کر رہا ہوں، نہ کر سکتا ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ وہ ڈائریکشن سیٹ ضرور کریں. بہت جلد ہم آپ کو اپنی ایک جو پالیسی سٹیٹمنٹس جو ہم فائل ورک کے تحت اپنی گورنمنٹ کو دیتے ہیں، یہی ایک سی ایم کے پاس یہ پین ہے نا، کوئی بندوق تو نہیں ہے، وہ میں آپ کے ساتھ میڈیا کے ساتھ ہم گاہے بگاہے انشاءاللہ تعالی وہ شیئر ضرور کریں گے کہ جو ہمیں. چلیں جی، مناظر آپ نے براہ راست دیکھے. وزیر اعلیٰ بلوچستان گفتگو کر رہے تھے، اور اس سے پہلے ہم ذرا بات کر رہے تھے ٹیکسیشن کے حوالے سے. تو بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 30 ستمبر ہے، ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے. اور خاقان نجیب صاحب، تھینک یو سو مچ سر، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے جتنی دیر آپ رہ سکے. لیکن چکر یہ ہے کہ آج اگر اوور لوڈ ہوا تو اس کے بعد شاید تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیا جائے، لیکن وہ اس بنیاد پر کہ جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جو لوگ اندر ہوں گے وہ ووٹ کر سکیں گے، وہ والا حساب کتاب ہوگا. نہیں، سیٹرڈے کو یہ سارا سسٹم تھوڑا سا اوور لوڈڈ ہو گیا تھا، تو اب موسٹ پروبیبلی وزیر اعظم کے آنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آ کر اس پر کیا مزید گو ہیڈ دیتے ہیں. ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، لیکن خاقان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا کہ 30 کے 30 دن مل جائیں. لیکن ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے، ٹیکس نیٹ بھی بڑھایا جائے، ٹیکس بڑھانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو تھوڑا فائدہ. اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے. اور کیا اسٹیٹمنٹ دیا انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس نے سب کو حیران کر دیا ہے. ایک بار پھر سے ظاہر ہے وہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ اکثر و بیشتر دیتے رہتے ہیں. اب انہوں نے انقلاب کا اعلان کر دیا ہے اور کہتے ہیں جی اس کے سوا حل نہیں ہے. اب جو گولیاں برسائی گئی ہیں، شیل فائر کیے گئے ہیں، گرینیڈ پھینکے گئے، اب جو ہوگا تو وہ سب دیکھیں گے، ہم بھی ایسے ہی کریں گے. جاب کی انٹری سے شروع ہوئے اور ہر 3 کلومیٹر پہ شیل پہ شیل یہ مارتے رہے، گولیاں برساتے رہے، گرینیڈ پھینکتے رہے. ہمارے 2 کارکنوں کو گولیاں ماری گئی، اسٹریٹ شیل مار کے 50 زیادہ کارکن ہمارے زخمی ہیں. اب بس ہو گئی ہے، کوئی گولی چلائے گا تو گولی کھائے گا. اگر کوئی گولی برسائے گا اس پہ گولی برسائی جائے گی. تم 1 گولی چلاؤ گے ہم 10 چلائیں گے، تم 1 ٹیئر گیس مارو گے ہم 10 ماریں گے، تم 1 لاٹھی مارو گے ہم 10 ماریں گے. یہ اصلاح کی آخری وارننگ ہے. میں باقاعدہ طور پر انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں، کیونکہ انقلاب کے علاوہ اس وقت ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں. اچھا، مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں کہ وہ توہین سمجھتے ہیں کہ ان کے بیان کا بھی جواب دیا جائے. وہ کہتے ہیں بچکانا بیان ہے. اچھا جی، ٹو بی فیئر ود مولانا وہی کہتے ہیں جی کے پی میں بھی جو لوگوں ہیں ان کا مینڈیٹ جعلی ہے، چوری کر کے مسلط کر دیا گیا ہے. تو وہ وفاق کو بھی جہاں کہہ رہے ہیں تو وہ صوبے کو بھی کہہ رہے ہیں. اب عظمہ بخاری جو کہ وزیر اطلاعات پنجاب ہیں، وہ یہ کہتی ہیں جی غنڈہ گردی ہم برداشت نہیں کریں گے اور مریم نواز کو ریٹ برقرار رکھنی آتی ہے. اسی طریقے سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم گنڈی کہتے ہیں کہ جی اتنے نالائق اور نااہل ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ صوبے میں کیا ہو رہا ہے. چلے جی، تو اب اس پر ہم ذرا بات کر لیں گے. یہ جو بیانات ہیں یہ کہاں تک معاملہ پہنچے گا، اس پر ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہوں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوق یوسف زئی صاحب. ان سے ہم بات کرنے کے جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت اس وقت کیا سوچ رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کیا جو بھی گفتگو کر رہے ہیں وہ کیا جماعت کی نمائندگی ہے. تو شوکت یوسف زئی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بھائی، یہ جو انقلاب آپ کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ جو بلٹ ٹو بلٹ ایک پلیج کیا ہے سی ایم خیبر پختونخوا نے، اور ظاہر ہے کہ ہم تو حیران ہی ہو جاتے ہیں ان کے سٹیٹمنٹس دیکھ کے، آپ آن بورڈ ہیں اس پر ان کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں، میرے خیال سے جب آپ کسی کو دیوار سے لگاتے جائیں گے نا تو پھر رد عمل تو ہوگا نا. اگر وہ اینگری ہے اور ظاہر ہے اس بات پہ ہے کہ وہ پاکستان ہے اور ہم کہتے ہیں جمہوریت ہے، آئین ہے، قانون ہے، تو کیا اس جمہوریت کے اندر اپوزیشن کو احتجاج کا حق نہیں حاصل ہے؟ کیا یہ بات لازمی ہے کہ احتجاج جو ہے وہ اسی جگہ پہ ہو جہاں اس کی حکومت ہو، اس سے باہر احتجاج نہ کرے، پنجاب نہ جائے، سندھ میں احتجاج نہ کرے؟ یہ ساری چیزیں پہلے ان چیزوں کو دیکھا جائے، چیف منسٹر آف پہلے ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ کیا وفاقی حکومت اور پنجاب کی حکومت جو ہے وہ کیا نفرتیں نہیں پھیلا رہی ہے اس ملک کے اندر، کیا وہ لنگوسٹک وہ پرابلم نہیں کریٹ کر رہی ہے؟ کیوں اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں کہ آپ اٹک پار کر کے دکھائیں
शौकत यूसुफजई साहब, एहतजाज सबका हक है, लेकिन एहतजाज के भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है प्रॉम्प्ट तरीके से वो ऐसे बयान देना कि जब आप नेक्स्ट टाइम एहतजाज करेंगे तो जाहिर सी बात है सब कॉशियस हो जाएंगे कि भाई ये ऐलान ऐसा करके आ रहे हैं तो न जाने क्या हो जाएगा. एंड यू हैव अ हिस्ट्री लाइक 9th में सबके सामने. अच्छा, ये सारे सबक हमें सिखा रहे हैं, लेकिन ये कुछ सबक उनको भी सिखाए ना वफाकी हुकूमत को. उनसे बात करेंगे तो हमने एहतजाज किए, हमने किए, हमने जलसे किए, हमने कहाँ पे मतलब ये कि मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, सिवाय इसके कि जब NOC देती है गवर्नमेंट उसके बाद वो रोड सड़कें बंद कर देती है, पुलिस को सामने खड़ी कर देती है, आंसू गैस की शेलिंग हो जाती है. आप मुझे बताएं कि न्यूज़ तो वही क्रिएट कर रही है ना वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत. इतना खौफ क्यों है? अली अमीन गंडापुर लाहौर गया है, पहुंचा है वहाँ पे, आप मुझे बताएं क्या कुछ कब्जा करने गया था वो? या तो ये इस तरह के बयानात जो है ना तब दिए जाते हैं जब मुल्क के अंदर जंगल का कानून हो. इस वक्त तो जंगल का कानून ही लग रहा है ना. आप देखें कि हम एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज का हक नहीं दिया जा रहा. जब हक नहीं दिया जा रहा, आप मुझे बताएं कि फौज या जो पुलिस के जवान हैं हमारे पंजाब अगर के, इसका मकसद ये हुआ, शौकत साहब मैं ये जानना चाहूंगा कि ठीक है आप ये कह रहे हैं दीवार से लगाया जा रहा है, तंग कर दिया गया है, यानी कि आप भी अगर अली अमीन गंडापुर की जगह होते तो आपके भी स्टेटमेंट यही होते? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये रद्द-ए-अमल है, होश के नाखून लेने चाहिए वफाकी हुकूमत को कि हम किस तरफ जा रहे हैं, सियासत किस तरफ जा रही है. मतलब ये कि सिर्फ रियासती वसाइल इस्तेमाल करके डंडे के ज़ोर पे आप अवामी राय को बदलने की कोशिश करते हैं तो ये तो ज़्यादती है. आप कहते हैं वोट को हक दो, इज़्ज़त दो, तो वोट को इज़्ज़त ये है कि आप अवामी राय को तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं. अच्छा, तो क्या हमारे साथ ये नहीं हुआ था जो बांग्लादेश अलग हुआ था हमारे साथ? क्या इसी तरह हुआ था ना कि आप नहीं मान रहे थे? क्या मतलब लें, क्योंकि ये भी कुछ तज्जियाकार कह रहे हैं कि आपका जो वर्कर है वो बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ कि KP के वजीर आला पहुंचे नहीं और हम वहाँ पर इंतज़ार करते रह गए, और फिर जिस तरीके से उनकी वापसी हुई, जो कम्युनिकेशन बैरिस्टर गौर उनके दरमियान सामने आई, तो उन्हें इसलिए भी ये बयान देना पड़ा ताकि वो अपने वर्कर को ये बता सकें कि भाई नहीं अभी हम फेस सेविंग के तौर पे बयान दिया गया है. नहीं, मेरे ख्याल से देखें ये उनका गुस्सा था और गुस्से से उन्होंने ये बयान दिया है और उसका जायज़ भी बनता है इस हवाले से कि क्यों हमारी बात नहीं सुनी जा रही है. मतलब ये कि हम कोई बाहर से तो नहीं आए ना कि हमें कहा जा रहा है कि जी अटक पार नहीं जाएंगे आप. क्यों? मतलब एक ही तो पाकिस्तान है ना. क्या इससे पहले इसमें मसला पता है क्या है? देखिए हमारे दौर में कोई धरना नहीं दिया, मसला ये किसी है, ने नहीं दिया. क्या हमने किसी को रोका था? इसमें सिलसिला ये है कि देखें जब एक लीडरशिप लेवल पे एक साहब आके अगर ये बात करें कि आप एक गोली चलाओगे हम 10 गोलियां चलाएंगे, आप ये करोगे आप वो करेंगे, हम आग लगा देंगे, हम ये कर देंगे. आप ये सोचिए कि जब आप पब्लिक के सामने ये बयान दे रहे हैं तो आपको क्या पता उनमें से कौन गुस्से में ज्यादा भड़क जाए. ये बाद में तो इस तरह की चीजों में कह दिया जाता है ना कि ये तो आवाम का अपना फैसला था, हमने तो नहीं किया. आपके पास 9 में की मिसालें मौजूद हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट्स जो है वो जो भी वो कह रहे हैं गंडापुर साहब वो जस्टिफाइड हैं. जब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आप उनकी जगह होते वजीर आला तो आप भी ये बयान देते, उस पर आप कह रहे हैं जवाब नहीं दे रहे, तो आप मतलब ये देखिए ये मैंने आपसे कहा ना कि ये गुस्सा है. प्रैक्टिकल काम तो वफाकी हुकूमत कर रही है ना. पुलिस को सामने खड़ा करके शेलिंग शुरू कर देते हैं पूरा मन लोगों के ऊपर. तो ये इश्तियाल क्यों दिलाया जा रहा है? फिर आप देखें कि जिस दिन हमारा जलसा होता है या जो मुजाहरा होता है उस दिन सुबह से वफाकी वज़रा और पंजाब के वज़रा ये शुरू हो जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ऊपर और इश्तियाल दिलाते रहते हैं आप अटक पार करके दिखाएं. ये क्या मतलब है भाई? अटक पार क्या पाकिस्तान नहीं है क्या? हमारे पास वीज़ा नहीं है उसकी क्या? आप किस तरह हमें रोक रहे हैं? हमारी मर्जी है, हम मीनार पाकिस्तान में जलसा करें, मीनार पाकिस्तान में एहतजाज करें या पेशावर में करें या कराची में करें. आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? लेकिन मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है. मौलाना तो तबसरा भी नहीं करना चाह रहे, इस बात को उन्होंने बचकाना करार दिया और फिर वही कहते हैं जी जाली मैंडेट से कैसे लोग हमारे सूबे पे मुसल्लत कर दिए हैं. सो मौलाना साहब तो बड़ा नाराज नजर आ रहे हैं इस स्टेटमेंट से भी. नहीं, मौलाना साहब की अपनी सियासत है, हमारी अपनी सियासत है, वो एक अलग बात है. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को ज़रूर सिर्फ ये कि अपने मुखालिफिन को रियासती वसाइल से कुचलने की जो रिवश उन्होंने इख्तियार की है ये वापस लेनी पड़ेगी उनको. इससे मुल्क को नुकसान होगा. मेरे ख्याल से इस वक्त मुल्क के बहुत बड़े मसाइल हैं. आप देखें मईशत गिर रही है, लोग जो है ना महंगाई के हाथों कुछ ले जा रहे हैं
उनकी वफाकी हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है, एक ही प्लान है, पीटीआई को रोके, किस तरह रोके, जुलूस ना हो, जलसा ना हो, अगर इजाज़त भी दे दें तो उसके आगे कंटेनर खड़े कर दें। तो इश्तिहाल तो वो दिला रहे हैं ना। आप मुझे बताएं कि परसों जो हुआ हमारे साथ, बिल्कुल मैं सारे मौजूद थे वहाँ पे, अचानक जो है ना शेलिंग शुरू हो गई। तो ये क्यों शुरू हो गया, हमें तो पता ही नहीं था। मतलब कोई किसी ने गमला नहीं तोड़ा, किसी ने पत्थर नहीं फेंका, किसी ने कुछ नहीं किया और अचानक शेलिंग शुरू हो गई। तो ये जो रिवाइश है, ये रिवाइश मेरे ख्याल से तर्क करनी पड़ेगी पाकिस्तान के लिए। ये देखे जमहूरियत अगर ख़त्म हो गई तो फिर क्या रह जाएगा, अगर आइन कानून पे अमल वैसे भी नहीं हो रहा है ना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो रिमार्क्स दे रहे हैं, उस पर अमल ही नहीं हो रहा है। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा। आप मुझे बताएं अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ, जब अमल दराबंद नहीं हो रहा है, कानून नहीं है, आइन नहीं है, तो फिर तो ये चीज़ें होंगी ना। फिर तो धमकियाँ और ये चीज़ें, ये देखें, ये लोगों का गुस्सा है, इसको समझना चाहिए। अगर इसको हम नहीं समझेंगे तो बाद में इसका नुकसान होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा, वो हमारा नुकसान है। आपका पॉइंट आ गया और हम दुआ करते हैं जी हालात बेहतर ही रहे, अमन अमान जो हो मुल्क के लिए बेहतर हो, बरकरार रहे जी। यहाँ पर एक वाक़े का जिक्र ज़रूर करना चाहेंगे जो कि पिछले दिनों भी इसी नौयत का वाक़या कराची से ही रिपोर्ट हुआ था। और कराची का इलाका है गुलिस्तान जौहर, गाड़ी के अंदर दम घुटने से 4 साला बच्चा जाँ बहक हुआ, जबकि 3 साला बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। मैं रिमेंबर अभी कुछ ही दिन गुजरे, परेशानी का शिकार होता हूँ जब इस तरह की खबरें देखता हूँ, सुनता हूँ, और इतनी अवेयरनेस हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अब से कुछ दिन पहले, यानी कि अभी 20 दिन भी नहीं हुए होंगे उस अंदोहनाक वाक़े को कि ये वाक़या रिपोर्ट हो गया। और ख़ासतौर पर गर्मी इस कदर शदीद होती है, ऐसे में बच्चे खेलते हुए गाड़ी में चले गए, फिर दरवाज़ा लॉक हुआ या जो भी हुआ, और इसकी वजह से दम घुटने से एक बच्चा जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तो हमारे साथ इस वक्त कौन है? अफजल खान मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। अफजल, बताइएगा इस वाक़े की मज़ीद क्या डिटेल्स हैं अभी तक सामने जो आई हैं? देखिए, पुलिस ने अपनी इब्तदाई तहकीक में ही जो है वो इस वाक़े को हादसा करार दिया है और गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 की एक रिहायशी इमारत का जो पार्किंग एरिया है वहाँ पर वीरान जगह पर जो है वो ये गाड़ी खड़ी थी, और जिसके बारे में बताया जा रहा है कि काफ़ी दिनों से ये गाड़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से वहाँ पे ये पार्क थी। ये दोनों बच्चे जो कि सगे भाई हैं, हसन और रऊफ़, ये खेलते खेलते जो है वो वहाँ पर गए हैं और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर दाखिल हुए हैं। उसके बाद इन्होंने दरवाज़ा लॉक कर दिया है। दोनों बच्चे थे, इस वजह से फौरी तौर पर जो है वो दरवाज़ा वो नहीं खोल पाए, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर दम घुटने के नतीजे में रऊफ़, जिसकी उम्र 4 साल बताई जाती है, वो जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरा जो बच्चा था हसन, उसका भाई, उसको तशवीशनाक हालत में वहाँ से निकाला गया और उसके बाद उसे तिब्बी इमदाद फराहम की गई है और उसकी हालत अब ख़तरे से बाहर बताई जाती है। जो पुलिस हुकाम है उनका कहना है कि ये हादसाती तौर पर वाक़या पेश आया था। बुरसा ने भी किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। लेकिन अफजल, मुझे ये बताइएगा, एक चीज़ ये बताइएगा कि एक तो गाड़ी चले खड़ी थी, लेकिन नॉर्मली या तो गाड़ियों के शीशे टूटे हुए होते हैं तो चलें, पुरानी गाड़ी खड़ी है तो पता नहीं, लेकिन नॉर्मली जिनके शीशे मौजूद हों तो वो गाड़ियाँ लॉक्ड हालत में खड़ी होती हैं, ऐसे अनलॉक तो नहीं खड़ी होती। फिर जब वो कितनी देर तक वो बच्चे उस गाड़ी में बंद रहे जिसके बाद उनका सुराग लगाया जा सका, या उनका पता कैसे चला कि बच्चे उस गाड़ी में मौजूद थे? देखिए, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक ये बच्चे जो है वो लापता थे और वो खेलते खेलते इस गाड़ी के अंदर गए थे और गाड़ी का जो है वो दरवाज़ा तो वो खोल पाए, लेकिन शायद जो है वो लॉक गाड़ी के अंदर इस तरह से लग गया कि वो बच्चे, चूँकि छोटी काफ़ी कम उम्रें हैं, 3 और 4 साल के बच्चे हैं, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि किस तरह से गाड़ी को अनलॉक करके उससे बाहर निकलना है, तो वो नहीं खोल पाए और वो कोशिश करते रहे। फिर उसके बाद वहाँ पर जो चौकीदार था वो जब पहुँचाया और उसने जब गाड़ी का दरवाज़ा खोला है तो उसमें से एक बच्चे की हालत तशवीशनाक थी, उसे निकाला गया, वो बेहोश था, जबकि दूसरा बच्चा जो है वो जाँ बहक हो चुका था। तो पुलिस ने जो है इस वाक़े को हादसा करार दिया है। जो बुरसा है वो भी हादसा करार दे रहे हैं और वो किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई से भी इनकार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस हुकाम का कहना है कि इस वाक़े के हवाले से मज़ीद जांच। अफजल, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अब मुझे बड़ी इस बात पे हैरानी है कि पहले कराची में कुछ दिन पहले ये वाक़या पेश आया, मीडिया ने कोशिश की अवेयरनेस देने की, लेकिन
हादसा हो गया, आप क्या कह सकते हैं सारी सूरत? बट इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड फर्दर कि गाड़ी कैसे अनलॉक खड़ी थी, कितनी देर तक वो बच्चे उसमें मौजूद रहे, फिर वो बच्चा जो ज़ाहिर है कुछ बोलने की कंडीशन में 3 साल का बच्चा क्या बयान देगा, वल्लाह आलम। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। बात करेंगे दिल के अमराज में तेजी से इजाफा हो रहा है और तिब्बी माहिरीन ये बताते हैं कि मुल्क में सालाना 4 लाख अफराद, रोजाना 1500 अफराद दिल की बीमारियों से जिंदगियां खो रहे हैं। और सबसे कंसर्निंग चीज ये है कि कम उम्र अफराद जिनके लिए समझा आता है बीमारी होती है जी लेटर एजेस में, बट 25 साल से 30 साल के लोगों में भी 25 से 40 के लोगों में ये शरह बढ़ती जा रही है। वैसे तो कहा शायर कहता है कि दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए, लेकिन बात यह है कि एक मखसूस उम्र से पहले अगर ये मर्ज लाहक हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि इंटरेस्टिंगली 80% चांसेस हैं कि आप इससे बच सकते हैं अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें। तो चलें जी, इस पर बात कर लेते हैं। दिल की बीमारियों और उनके हल से मुताल्लिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तबा हार्ट इंस्टीट्यूट और कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं डॉक्टर बशीर हनीफ साहब। बशीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अभी हम ब्रेक में जैसे बात कर रहे थे तो बशीर साहब ने फरमाया कि भाई अगर 80 साल की उम्र से पहले आपको दिल का मर्ज लाहक हो जाए तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। अल्लाह का कसूर नहीं है, नेचर का कसूर नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली। द रीज़न बीइंग, देखें इस वक्त पूरी दुनिया में लीडिंग कॉज ऑफ डेथ जो है वो हार्ट डिजीज़ है। इससे पहले हम समझते थे कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा बीमारी होती है, यहाँ पे नहीं है। बट इस वक्त इवन डेवलपिंग कंट्रीज़ जिसमें पाकिस्तान शामिल है, इसमें भी नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इज़ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट का डिजीज़ है। और हमारा जो आपने अभी बात की, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में आम तौर पे 60s 70s में जाके हार्ट का प्रॉब्लम होता है। हमारे यहाँ तो लिटरली 20s और 30s और 40s में जो है कॉमनली देखा जा रहा है। और उसमें ऑब्वियसली मल्टीपल रीजंस हैं। बट मेजर रीजंस क्या हैं? मेजर रीजंस देखें, देयर आर मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक तो रिस्क फैक्टर्स में जो है हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है। बट हमारे यहाँ जो जेनेटिक्स प्ले अ रोल, नहीं वही मैं बताने लगा हूँ। हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन एक तो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा होता है, एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बहुत अहम रोल प्ले करती है। और अभी देखें स्कूल्स में अनफॉर्चुनेटली देयर आर नो ग्राउंड्स। घरों में स्कूल बने हुए हैं, बिल्डिंग में स्कूल बने हुए हैं, बच्चे कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली। और हमारा लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया है कि वेरी सिंपल आंसर जब मैं किसी पेशेंट से पूछता हूँ तो जवाब मिलता है, डॉक्टर साहब बिजी हैं, सुबह 7 बजे जाता हूँ, 8 बजे आता हूँ, टाइम नहीं मिलता, मैं कब करूँ। तो मतलब लैक ऑफ एक्टिविटी हो गया। और जेनेटिक्स की जो आपने बात की, सब कॉन्टिनेंट जिसमें इंडिया पाकिस्तान शामिल है, हमारा जेनेटिकली हम एट ए डिसएडवांटेज है कि हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम है और बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। तो उसकी वजह से हमारी आर्टरीज भी रिलेटिवली साइज छोटा है और रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ भी जो है वो कई गुना ज़्यादा हो जाता है। अब ज़रा ये फरमाइएगा कि इसके अंदर कई पहलू देखें। कई लोगों ने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया जब उन्हें पहली दफ़ा दिल का दौरा पड़ा, ठीक है, हार्ट डिजीज़ की तरफ गए, भले वो एंजाइना हो या उससे हटके कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो या कोई भी। लेकिन ये जो आजकल हम अक्सर बेशतर सुन रहे हैं जवान लोगों में बिलखुसूस कार्डियक अरेस्ट, सडन डेथ्स, इसके बारे में एक तो मालूमात ना होना और फिर उसके बाद इसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है। एक बात तो मैं आपको कहना चाहूँगा, देखें एक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट एंड रिमेंबर कि इट्स नेवर टू लेट और नेवर टू अर्ली टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हो उसी वक्त जो है आप अपना शुरू कर दें। जैसे बच्चों की हम बात कर रहे हैं, स्कूल के बच्चों से ही देखें आजकल ओबिसिटी बच्चों में भी बढ़ती जा रही है, खाना पीना बहुत ज़्यादा है, फास्ट फूड्स बहुत, जंक फूड्स बहुत ज़्यादा है, एक्टिविटी नहीं है। तो उस टाइम से ही आपको जो है अपने दिल का ख्याल रखना चाहिए। और देखें प्रायोरिटी यू हैव टू, हर साल वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है और एक्चुअली कल वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा था। और पर्पस ये है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए और प्रिवेंशन पे फोकस किया जाए और अर्ली डायग्नोसिस पे और उसकी ट्रीटमेंट पे फोकस किया जाए। प्रिवेंशन क्या हो सकती है, लाइक किस एज से आप क्या ऐसे इकदाम करें जिससे प्रिवेंशन हो? अगेन मैंने जैसे कहा ना, आपको स्कूल एज से ही, बचपन से ही माँ बाप को ख्याल रखना है कि बच्चों को क्या खिलाना है, उनको एजुकेशन देनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है। और स्कूल्स में जो बनते हैं उसमें मेक श्योर रहना चाहिए कि जी कोई ना कोई एक्सरसाइज और एक्टिविटी हो। आजकल अनफॉर्चुनेटली वो फोन्स और सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन हो गई हैं, वीडियो गेम्स, कि बच्चे भी इस सार लगे रहते हैं। तो नीड टू स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड, आपको वेट नहीं करना। फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि चलें ठीक है, हम ऑयल ठीक यूज़ करें, हम नमक का इस्तेमाल कम करें, हम फिजिकल एक्टिविटी करें, बिल्कुल, और उसके अलावा क्या करें? देखें फिजिकल एक्टिविटी पे मैं बार बार फोकस करना चाहूँगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कोई इंटरवेंशन मेडिकल फील्ड में ऐसी नहीं है कि जिसमें आप एक सिंपल चीज़ से 40% उस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। अगर आप 30 to 45 मिनट्स
5 days a week, 30 to 45 minutes 5 days a week, कोई भी ब्रिस्क वॉक है, कोई गेम है, कुछ भी एक्टिविटी अगर आप कर लेते हैं तो आप 40% हार्ट डिजीज का रिस्क कम कर सकते हैं. देयर इज नो अदर इंटरवेंशन. आप मेडिकेशन ले लें, कुछ भी ले लें, सर्जरी करा लें, वो इतना नहीं कर सकती जितना ये सिंपल. और कोई इसमें खर्चा नहीं है, सिर्फ आपको प्रायोरिटाइज करना है अपनी हेल्थ को और अपनी हार्ट हेल्थ को और अपने लिए टाइम निकालना है. देखिए, किस तरह के टेस्ट और चेकअप भी करवाए जा सकते हैं? बिल्कुल, टेस्ट और चेकअप कराए जा सकते हैं. टेस्ट सिंपल टेस्ट हैं बेसिकली. एक तो ऑब्वियसली अगर आप रेगुलर एक्टिविटी वॉक करते हैं तो वो आपका डेली का स्ट्रेस टेस्ट है. अगर आप 45 मिनट ब्रिस्क वॉक करते हैं दैट इज अ स्ट्रेस टेस्ट फॉर यू. बट हार्ट के लिए आजकल जो कपल टेस्ट हैं जो स्क्रीनिंग के लिए, ऑब्वियसली एक तो हम स्ट्रेस टेस्ट करते थे कि ट्रेडमिल पे वॉक करके देखते थे कि पेशेंट को सिम्टम. बट आजकल एक सिंपल एक्सरे टेस्ट है जो कैल्शियम स्कोर कहलाता है. बेसिकली इट्स जस्ट लाइक एन एक्सरे, और वो 5 मिनट का टेस्ट है और आपको पता चल जाता है कि अब दिल की खून की शरीरों में कोई प्लैक बिल्डअप हुआ है या नहीं हुआ. और उसको कैल्शियम स्कोर कहते हैं. वो कैल्शियम दिखा देता है. और अगर कैल्शियम बढ़ा हुआ है दैट मीन आपका प्लैक बिल्डअप होना शुरू हुआ है और यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. उसमें फिर हमें सर्टेन मेडिकेशंस ऐड करनी पड़ती हैं ताकि उसको मजीद वर्स होने से जो है वो बचाया जा सके. ओके, तो अब ये है कि ये जो हार्ट अटैक और अंजाइना में वैसे फ़र्क क्या है? देखें, अंजाइना का मतलब ये है कि आपकी दिल की खून की शरीयान जो है वो 80-90% ब्लॉक हो गई है. ठीक है, लेकिन अभी भी ब्लड जा रहा है. लेकिन जब आप एक्सर्ट करते हैं तो फिर वो 10-20% ब्लड जो है वो काफ़ी नहीं होता और आपको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होने लगती है. तो दैट इज़ कॉल्ड एंजाइना. जब आप रेस्ट करते हैं वो ठीक हो जाता है. अच्छा, हार्ट अटैक तब होता है जब आपकी दिल की खून की शरीयान जो है वो 100% ब्लॉक हो जाती है, दिल को खून पूरा नहीं मिलता और वो दिल का हिस्सा जो है वो डेड होना शुरू हो जाता है. तो दैट बेसिकली इज़ ए हार्ट अटैक. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू. लास्टली में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखें, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, एंजाइना या हार्ट अटैक का पेन जो वेरी टिपिकल जो होता है वो एटलीस्ट मुट्ठी साइज एरिया में होता है, सेंटर में होता है. ज़रूरी नहीं कि पेन हो, हैवीनेस, टाइटनेस, घुटन या दबाव महसूस होता है. ब्रीदिंग इश्यूज, जी, ब्रीदिंग इशू भी आते हैं. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट गेट्स वर्स विद एक्सर्शन और रेस्ट पे आराम आता है. आर देयर एनी सर अर्ली साइंस और स्टेज 0? अर्ली साइन में यही है कि आपको एक्सर्ट करने में, मतलब पहले आप एक फ्लोर सीढ़ियों पे चढ़ लेते थे, आपको प्रॉब्लम नहीं होता था. अब आप एक फ्लोर चढ़ते हैं, आपको सांस फूलने लगता है, सीने में बोझ, भारीपन या घुटन महसूस होने लगती है. दैट मीन समथिंग इज कमिंग ऑन. तो ये चीज़ें जो है ना, आपकी ओवरऑल जो टॉलरेंस है, एक्टिविटी टॉलरेंस, वो जो है वो कम होना शुरू हो जाती है. और सर, ये जो कार्डियक अरेस्ट की सूरत में क्या लोगों को आप अवेयर करना चाहेंगे कि क्या किया जाए? अगर फर्ज करें कोई शख्स अचानक गिर जाता है तो व्हाट आर द साइंस टू सी? देखिए, उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आजकल जैसे हमने बात की कि यंग लोगों में ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और सडन डेथ्स भी बहुत कॉमनली होती जा रही हैं. तो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हर शख्स को, हर लेमैन को एक बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है जो बहुत सिंपल है. आप इजीली, हमारे तबा हार्ट इंस्टीट्यूट में भी रेगुलर क्लासेस की जाती हैं जिसमें कि आपको चंद घंटे में सिखाया जाता है कि अगर आपको कोई इस तरह का हो, सडन अरेस्ट हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं. तो वो सिंपल कोर्स होता है, एवरीवन शुड लर्न इट. ठीक है ना जी. और बहुत ही सिंपल और इजी, ले मैन, अनपढ़ आदमी भी जो है वो सीख सकता है कि पेशेंट को कैसे लेटाना है, उसको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कैसे देनी है, CPR चेस्ट कंप्रेशंस कैसे करने हैं. जब तक कि एक्सपर्ट मेडिकल हेल्प नहीं पहुंचती है तो आप डेफिनेटली लोगों को जो है वो बचा सकते हैं अगर ये बेसिक चीज़ें स्टार्ट कर दें. और ऑब्वियसली वो एडवांस चीज़ें जो हैं जैसे डिफिब्रिलेटर्स अवेलेबिलिटी जो है वो तो हॉस्पिटल्स में और फिर वो जगहों पे होने चाहिए. बट एक आम आदमी सिंपली उनको सर्टन पोजीशन में लेटा के अगर उनको ब्रीदिंग देना शुरू करे, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, और फिर चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर दे, तो जब तक मेडिकल हेल्प मिलती है तो वो उसको बचा सकते हैं. ऑक्सीजन वगैरह मिलती रहती है तो उसको बचाया जा सकता है उस पर. थैंक यू सो मच डॉक्टर बशीर, आपने हमें बहुत इन्फॉर्मेशन जो दी है, बहुत कीमती मुख्तसर सा वक्त था लेकिन बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू रही. और डॉक्टर साहब खुद की, उनकी जब हमने उनसे शुरू में पूछा तो बड़ी अच्छी उनकी रूटीन है माशाल्लाह. साइकिलिंग अच्छी खासी करते हैं सुबह सवेरे एंड ही कीप्स हिमसेल्फ फिट. तो हैट्स ऑफ टू यू फॉर डूइंग दैट एंड दैट इज व्हाई ही इज सो लीन एंड सो फिट. तो हमें भी ये करने की ज़रूरत है भाई. जो आप कर सकते हैं करें. क्रिकेट खेल सकें मेरी तरह क्रिकेट खेलें, बाकी कोई एक्टिविटी हो वो करें, रनिंग करें, वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें और अपने आप को एक्टिव रखें. और आजकल जो मोबाइल की वजह से हम बैठे रहते हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें. अपनी सेहत के साथ अपने दिल का बहुत ख्याल रखें. दिल को सिर्फ एक ही वजह से स्ट्रेस दें. यू नो व्हाट आई मीन. अपने लिए टाइम निकालें. विद डिस्क्लेमर मैं आपसे इजाज़त चाह रही हूँ. अल्लाह. शाद रहिए, आबाद रहिए. अल्लाह हाफिज़.